کچھ لوگوں کی ذہانت ان کے لیے کڑا امتحان ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے رشتے ان کے لیے گردن میں اٹکا توک جسے نکالنے پہ وہ قادر نہیں رہتے اور وہ گردن میں پڑا رہے تو دم گھوٹنے لگتا ہے۔ گاڑی کی اگلی نشست پہ شوفر تھا اور پچھلی نشست پہ زلطان صفدر۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے سڑک پہ سامنے دیکھ رہا تھا، ساتھ بار بار ٹیکسٹ کرتے ہوئے کبھی کال کرتے ہوئے حنزلہ سے ایک ایک منٹ کی رپورٹ مانگ رہا تھا۔ زور گھڑانے والی پولیس چائے پانی لے کر چلتی بنی تھی اور میڈیا کو اچھے خاصے پیسے دے کر سراج صفدر نے وہ بلوایا جو راز بھی رکھے اور وقار بھی۔ سلطان کی گود میں کچھ کاغذات دھرے تھے، گاہے بگاہے جن پہ وہ نظر ڈال لیتا تھا۔ لباس اور چہرہ اب صاف تھا، البتہ زخم کے نشان اب نکھر کر نظر آنے لگے تھے۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں، گردن پہ لگے ٹانکے بے حد سرخ ہو رہے تھے، شاید کوئی الرجی تھی۔ سراج چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس کی طرف سے بات شروع کیے جانے کا منتظر رہا۔ گاڑی 1.5 گھنٹے کے مسافت کے بعد جس عمارت کے باہر آ کر رکی، اس کے ماتھے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان درج تھا۔ زلطان کھڑکی سے باہر خالی حالی نظروں سے اس عمارت کو دیکھے گیا۔ وہ یہاں کئی بار اپنے اسی بھائی کے ساتھ آ چکا تھا، ہر بار وہ بھائی ہوتا تھا، آج بیٹھے بیٹھے وہ غیر ہو گیا تھا۔ راستے میں وہ کئی بار اسے لڑتا تھا، آج نہیں لڑا، خاموشی جیسے اسے جون کی طرح چمٹ کر رہ گئی ہو۔ کئی لمحے وہ خاموش رہا، سراج اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا۔ خاموشی کا دورانیہ طویل ہونے لگا جب اس نے زلطان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں کیا؟ اس کی آواز مدھم تھی، نظریں ہنوز باہر۔ ایسی کیا وجہ تھی جس نے آپ کو اپنے ہی بھائی کو ایک قید خانے میں رکھنے پہ مجبور کر دیا؟ میں مر بھی سکتا تھا۔ ڈیڈ چاہتے تھے تم لیڈر بنو، اس نے ہلکی آواز میں اعتراف کیا۔ زلطان نے بے یقینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حیرت ایسی تھی کہ وہ پلک بھی نہ جھپک سکا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جس نے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈ چاہتے تھے؟ صرف ڈیڈ کے چاہنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ میں ڈیڈ کے حکم ماننے کا عادی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے آگے کوئی شبیہ لہرائی، وہ آنکھیں، وہ چہرہ۔ سراج نے سر جھٹکا۔ تم جس کام پہ نکل چکے تھے وہ غلط تھا، جو میں نے کیا وہ غلط سے بھی زیادہ غلط۔ بچپن میں ہم کوئی غلطی کرے تو ماں باپ مارتے ہیں، کمرے اور باتھ روم میں بند کر دیتے ہیں۔ وہاں صرف خوف نہیں ہوتا، وہاں ہم اینالائز کرتے ہیں، ہم جان جاتے ہیں یہ کام غلط تھا اور یہاں سے نکل کر ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد زندگی مصروف ہوتی جاتی ہے، وہ اینالائزنگ کا کمرہ کھو جاتا ہے، پھر درست ہو یا غلط ہم ایک ہی سمت میں دوڑتے ہی رہتے ہیں۔ میں تمہیں ایک جگہ دکھانا چاہتا تھا جہاں بھوک پیاس موت سب تھا، جہاں سے تمہیں لیڈر بن کر نکلنا تھا یا پھر بزدل۔ میں تمہیں اینالائزنگ سکھا رہا تھا۔ اس نے گھٹنے سے ہاتھ ہٹا کر زلطان کے کندھے پہ رکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، لیکن میرے ساتھ نہیں، آپ نے اپنے ساتھ غلط کیا ہے، میں اب آپ پہ اعتبار نہیں کروں گا۔ وہ سختی سے بولا۔ مجھے معلوم ہے، میں اب آپ سے کبھی مشورہ نہیں کروں گا۔ معلوم ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ ضد نہیں، بے بسی تھی۔ زلطان صفدر خود سے واقف تھا۔ میں آپ سے انتقام لوں گا۔ اندازہ تھا، وہ ہنس پڑا۔ میں آپ کو چھوڑ دوں گا بھائی۔ زلطان کے کندھے پہ رکھا سراج صفدر کا ہاتھ ساکت ہو گیا، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی تکلیف جیسا، کوئی ملال سا۔ آپ نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تمہیں میری ضرورت ہے۔ کئی لمحے بعد وہ بے حد آہستگی سے بولا۔ دل کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، کیا وہ اسے چھوڑ سکتا ہے؟ ضرورت ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا تمہارے لیے کیا، وہ جانے کیوں تعویلیں دینے لگا تھا۔ میں بھی جو کروں گا اپنے لیے کروں گا۔ اس نے گود میں دھرے کاغذات یکجا کیے۔ اس کے ایک اشارے پہ شوفر نے دروازہ کھولا۔ زلطان صفدر نے قدم باہر نکالا۔ سراج گہری سانس لیتے ہوئے اپنی طرف سے اتر آیا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ تھیں، چہرہ سخت، ہاں اس کی رنگت نچڑ چکی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ قید کی فرسٹریشن اپنے بڑے بھائی پہ نکال رہا تھا، اور بس، ہاں بس اتنا ہی۔ یہ تعویلیں وہ آج کے بعد کئی بار خود کو دینے والا تھا۔ فیصلہ چاہے درست ہو چاہے غلط، اسے لیتے وقت انسان کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ لمبا عرصہ ایک غلط مدار پہ گھومتے رہے ہوں، جب وہ صحیح مدار میں چلنے لگے تو ان کی ساری زندگی چکرانے لگتی ہے، پیروں کی زمین اور سر کا آسمان اپنی جگہ کھونے لگتے ہیں۔ ایسے میں فیصلے مشکل ہوتے ہیں، بے حد مشکل۔ زلطان صفدر کے مینشن سے نکلنے والی وہ تیسری گاڑی تھی جس کی اوگبی نشست پہ حسن سلطان اور زخرف وقار موجود تھے۔ حسن نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور سامنے والے کی بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ سماعت شروع ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، میں 10 منٹ میں کورٹ پہنچ رہا ہوں، لیڈی کو بٹھا کر رکھیں آپ۔ سامنے سے ایک بار پھر کچھ کہا گیا۔ حسن نے ہاتھ اٹھا کر جیسے زخرف سے معذرت کی ہو، پھر 3 4 موٹی موٹی گالیاں دے کر دوسری طرف اپنی بات سمجھائی۔ اب اگر 10 منٹ سے پہلے کوئی کال آئی تو بہت برا ہوگا۔ کال کاٹ کر وہ زخرف کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی کلائی پہ جلے کا نشان، داغ اور زخم بہت واضح تھا۔ چہرے پہ البتہ کوئی زخم نہیں تھے، مگر چند خراشیں اور معمولی چوٹیں تھیں جو شاید کئی بار گرنے کی وجہ سے لگی تھیں۔ حسن کو اس وقت جو بات تشویش میں مبتلا کر رہی تھی وہ زخرف کی خاموشی تھی۔ وہ روتی تب بھی سب ٹھیک ہی ہوتا۔ کیا پریشانی ہے زی؟
مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے۔ زبروج مر رہا ہے اور ہم اس وقت اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے ہیں۔ کیا دنیا ہمارے لیے اتنی ضروری ہو گئی ہے؟ اول تو مجھے امید اور دعا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ دوئم وہاں ہمارے کھڑے رہنے سے وہ زندہ نہیں بچ جائے گا۔ دوستیاں کمفرٹ ہوتی ہیں، انہیں بوجھ سمجھیں گے تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اس وقت اس کے پاس رہنا ہمارا فرض تھا۔ بالکل تھا، اگر حالات نارمل ہوتے تو بالکل فرض تھا۔ میری بات ہوئی ہے شادان کو، شام 7 بجے نکلنا تھا۔ وہ اس وقت اسپتال میں ہے، اگلے 1 گھنٹے میں زلطان بھی وہیں ہوگا۔ اگر ہم سب وہاں بیٹھے رہتے تو کچھ حاصل نہیں ہونا تھا زی۔ اس نے سر کو ہاتھوں میں گرا دیا، گیلے بال چہرے کے اطراف میں بکھر گئے۔ حسن دکھ سے اسے دیکھتا رہا، وہ جانتا تھا زبروج ان 3 لوگوں کے لیے دوست تھا، مگر زخرف کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی تھا، خاندان کا پہلا فرد۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں ممی کو کیا بتاؤں گی۔ 7 دن میں اپنی زندگی کے اگلے 70 سال زلطان صفدر کے ساتھ پلان کر آئی ہوں۔ تو میں زلطان کے ساتھ نہیں رہنا؟ ایسا نہیں ہے، وہ اتنے سال بعد آیا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے درمیان میں کوئی وقت آیا ہی نہیں۔ زلطان آج بھی میرا سیف زون ہے، وہ میری زندگی کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ وہ بس ایک پزل ہے جو ایک وقت بعد آ کر صحیح جگہ جڑ گیا ہے۔ محبت کی عجیب منطق ہوتی ہے، محبت کرنے والوں کو سمجھ آ جاتی ہے، باقی دنیا کو کیسے سمجھائیں؟ تم کیا چاہتی ہو؟ ظاہر ہے زلطان، اس نے گردن اٹھا کر حسن کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں کیا کروں؟ کس طرح جا کر منع کروں؟ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مروت وقتی ہوتی ہے اور محبت لازوال، جسے وقت حالات مصائب گہنا نہیں سکتے۔ اب تمہیں چننا ہوگا زی، زندگی بہت مختصر ہے، اسے مروت میں ضائع مت کرو۔ وہ اپنے تئیں سمجھداری سے کہہ رہا تھا۔ زخرف نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا، کہا کچھ نہیں۔ حسن گہری سانس بھر کر رہ گیا، وہ زخرف اور زبروج کی وابستگی سے واقف تھا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت زبروج کے لیے بہت پریشان ہو، ہم سب ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت وہ موٹیویشن بھی ہے۔ ہر کام نمٹا کر ہم واپس اس کے پاس جانا ہے۔ جانتی ہو وہ یہاں ہوتا تو تمہارا مسئلہ کیسے حل کرتا؟ حسن مسکرایا، زخرف بھی اس کے ساتھ مسکرائی۔ یہاں مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا اور میری ممی اور بہنوں کے سامنے جا کر کہتا، اس کو زلطان پسند ہے اور زلطان کو یہ شادی میں آپ سب انوائٹڈ ہیں، آگے آپ کی مرضی۔ وہ زبروج کے انداز کی نقل کرتے ہوئے ہنس کر بتا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ وہ تکلیف جو اس وقت ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے زبروج شاہنواز کو محسوس ہو رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس وقت ان 4 لوگوں کو ہو رہی تھی۔ یہ ہمارے قریبی خود تو جا کر نرم بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، پیچھے ہمیں کیوں کانٹوں پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ زخرف کے اس کے گھر چھوڑنے کے بعد ڈرائیور نے حسن سلطان کو کورٹ آ کر چھوڑا تھا۔ سر پہ پٹی، بازو پہ نیا پلستر، چہرے اور ہاتھوں پہ زخم، وہ تازہ تازہ پٹ کر آیا ہوا لگتا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے ترحم بھری نظروں سے دیکھا، کئی نے حقارت اور کئی ہنس کر چل دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے چیمبر میں تھا، اس کے سامنے اس کا ساتھی وکیل تھا جو اس کیس میں اس کا اسسٹنٹ تھا۔ 10 منٹ بعد انہیں اندر بلایا جاتا، ایک آخری گواہی لی جاتی اور کیس حسن سلطان جیت جاتا۔ اس وقت ملک کا سب سے ہائی پروفائل کیس، میڈیا اور سوشل میڈیا نے جس کے فیصلے اور حقائق کے لیے ایک طوفان مچا رکھا تھا۔ وہ گواہی نہیں دینا چاہتی حسن، آفس میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے ہوئے سمجھ ٹھہر کر بولا، دیکھو تم جانتے ہو وہاں کیا ہوا تھا، میں جانتا ہوں وہاں کیا ہوا تھا، ہمارے خلاف جو وکیل کیس لڑ رہا ہے وہ بھی جانتا تھا موقع واردات پہ کیا ہوا تھا۔ یہ کیس صرف چند ثبوت اور ایک مضبوط گواہی پہ ٹکا ہے۔ اب اگر وہ لڑکی گواہی دیتی ہے تو کیس ہمارے نام، لیکن اگر وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس روز وہ خود بھی نشے میں تھی، تب بھی کیس ہمارے نام۔ حسن چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کیس میں ایک امریکن ولاگر کے قتل کا معمہ تھا جو 1.5 سال پہلے پاکستان آئی تھی اور چند ہی دن میں اسے کسی پاکستانی لڑکے سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ لڑکا جسٹس کامران کا بیٹا تھا۔ وہ لڑکی کی واپسی کے عین 2 دن پہلے اس نے لڑکی کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ عالمی سطح پہ اس معاملے کو جب اچھالا گیا تو لڑکے کی طرف سے عدالت میں نکاح نامہ اور کچھ ایسے ثبوت پیش کیے گئے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ اس تعلق میں رہی تھی۔ زیادتی کو ازدواجی تعلق کا نام دیا گیا اور اس کی موت کی وجہ ڈپریشن کا اعلیٰ درجہ، جس میں اس نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ حسن نے روز اول سے اس کیس میں جان توڑ محنت کی تھی، دن رات جاگ کر ثبوت اکٹھے کیے اور بالآخر اسے ایک چشمدید گواہ ملا تھا جو کیس کے ہر زاویے سے واقف تھی۔ وہ اس گھر میں کچھ دن رہنے کے لیے آنے والی ملزم کے باپ کے دوست کی بیٹی تھی۔ 7 دن قبل وہ گواہی دینے کے لیے تیار تھی اور اب 7 دن بعد وہ مخالفین کے ساتھ سیٹلمنٹ کے لیے تیار تھی، یا پھر اسے مجبور کیا جا رہا تھا۔ حسن کچھ کہہ نہیں سکا۔ لڑکی کیا کہتی ہے؟ اسے بھیجو میرے پاس۔ بھیجنا کیا ہے، میں بتا رہا ہوں نا، اسے دوسری طرف سے 1.5 کروڑ کی رقم مل رہی ہے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ سمجھ زور دیتے ہوئے بولا، تمہیں کتنے کروڑ ملے اور میرے لیے کتنے سائڈ کیے؟ بازو سینے پہ باندھے سنجیدگی سے پوچھنے پہ سمجھ کے منہ پہ جیسے کسی نے تھوک دیا ہو، مگر وہ ہاتھ سے اسے پہنچ گیا۔ سیاہی میں غرق لوگوں پہ ذلت اثر انداز نہیں ہوتی۔
वो एक अच्छा अमाउंट देना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि तुम ऊपर की कमाई नहीं करते। वो संभल कर बोला, और यकीनन मेरी ईमानदारी का सुनकर उन्होंने मेरी रकम भी तुम्हारे अकाउंट में डाल दी होगी, और तुमने बगैर किसी हेलो हुज्जत के थाम भी ली होगी। जख्मी चेहरा, जख्मी लहजे में वो अपने सामने खड़े इंसाफ के रखवाले को देख रहा था, जिसके आगे नोटों की जितनी बड़ी गड्डी फेंको और गुलामी इतनी लंबी। ये पहली बार तो नहीं है हसन, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुमने हर दफा सच्चाई चुन ली और मैंने मेरी राह। हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, फिर आज क्यों? हसन सुल्तान की रंगत फक हो गई। क्या वो वाकई ऐसा करता रहा था? कितना अरसा उसे अंदाजा ही नहीं हो सका। खैर वो सब छोड़ो, अब मेरी बात सुनो, सर झटक कर कहते हुए समद आगे आया। तुम यहाँ भी सच्चे और ईमानदार रहे, कोई झूठा गवाह नहीं पेश किया, कोई झूठा सबूत नहीं लाए, रिश्वत नहीं ली और खुद को बेचा भी नहीं। लेकिन अब जो जैसे हो रहा है उसे वैसे होने दो। दो गोलियां बाजू में खाकर अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए। वो सीधी कुर्सी पे आकर बैठा और हाथ मेज पे रख लिए। तुमने अपना केस मुकम्मल ईमानदारी से लड़ा है, तुम गवाह को भी लेकर जा रहे हो, और अब अगर वो वहां जाकर अपना बयान तब्दील कर रही है तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम एक बार फिर नॉन गिल्टी साबित हो चुके हो। बाकी दुनिया जो करती है उससे तुमने कभी काम नहीं रखा और ना अब रखना चाहिए। केस का फैसला आज उनके हक में आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी कमाया है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड तो कर ही रहे हैं। ये बहुत है। उसने संजीदगी से हसन के पुरसोट चेहरे को देखा और इजाफा किया, ये बहुत है हसन, तुम गलत नहीं कर रहे, बाकी जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। हसन सुल्तान आजुर्दगी से मुस्कुराया। अगर तुम ये बात 7 दिन पहले कहते तो मान लेता, अब नहीं मान सकता। गलत कर नहीं रहा तो गलत होने भी नहीं दूंगा। वो गवाह अगर सच नहीं बोलेगी तो मैं उसे कोर्ट में झूठा साबित करूंगा, और ये काम तो मुझे घुट्टी में मिला था। समद उसे बेयकीनी से देखता रहा। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? तुम कुछ वक्त के लिए ये क्यों नहीं प्रिटेंड कर सकते कि तुम अंधेरे में हो? मैं वहीं था, अभी ही रोशनी में आया हूँ, और अब एक लंबा अरसा यहीं रहने का मूड है। वो खुशगवारियत से कहते हुए उठा। एक तो जज भी उन बुड्ढों को बना देते हैं, सुनता तो है नहीं, बस हथौड़ी मारता रहता है। फाइल्स उठाकर वो दरवाजे की जानी बढ़ा, एक उचटती सी निगाह उस पर डाली। अगली दफा मैं वो केस लूंगा जिसमें जज कोई खूबसूरत लड़की हो। मैं उसे योर ऑनर नहीं, माय ऑनर कहूंगा। तुम पछताओगे हसन, दुनिया बहुत बदल चुकी है। यहाँ तुम जैसों की जगह नहीं रही। ये कोई धमकी नहीं थी, ये तंबीह थी, जिसपे वो कान धरे बगैर बाहर निकल गया। कोर्ट रूम की तरफ जाते हुए उसने आंखें बंद की। जहन पे एक मेहरबान चेहरे वाला आदमी था, उसका बाप, जो आज बहुत दिनों बाद उसके तस्वुर में यूं मुस्कुराया था। हसन के दिल से बोझ उतर गया। वो अब इस दुनिया से एक लंबी जंग के लिए तैयार था। हाल निकाह की तकरीब में वापस आओ तो खाना लग चुका था। सूरज गरूब होने में बस कुछ ही वक्त बाकी था। स्टेज पे दूल्हा और दुल्हन का फोटो शूट हो रहा था, जिसमें सुल्तान शूट कम करवा रहा था, जुहरुफ से खुद को शूट करने के मौके ज्यादा दे रहा था। वो इस आदमी के नखरों से बेजार होने लगी थी। सुरमई कामदार लिबास के साथ हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा लिए, नफीस ज्वेलरी और मेकअप में मलबूस हंजला अपने मोबाइल पे कुछ देख रही थी। सूरज की नारंगी किरणें उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। वो बार बार नजरें घुमाकर किसी की मौजूदगी चेक कर रही थी। बिला मकसद मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए उसने गैलरी खोल ली। तस्वीर नहीं, यादों का एक रेला था जो बहकर चला आया। ये शादान की एक तस्वीर थी, जिसमें वो चेहरा उठाकर ऊपर देख रहा था। अभी वो इस तस्वीर के माजी को खंगालती कि बिलाहिर उस शख्स ने मंजर आम पे आने का फैसला कर लिया था। सफेद रंग के कमीज शलवार के साथ गहरे भूरे रंग का कोट पहने, बालों को सलीके से सेट किए वो अच्छा लग रहा था। काफी दिन की बड़ी हुई शेव ने उसकी वजाहत में इजाफा कर दिया था। वो हंजला को देखते हुए उसकी सीध में चलता हुआ आ रहा था, जब हसन ने दरमियान में ही उसका बाजू पकड़ लिया। आराम से भाई, देख कर चलो, यही निकाह पढ़वा दूं? वो जल कर कह रहा था। आस पास की कोई खबर नहीं है नहीं। पहले दौर में लोग अपनी बीवियों को भी ऐसे नहीं देखते थे जैसे तुम अपनी मंगेतर को देख रहे हो। पहले दौर में लड़के इतनी बार रिजेक्ट भी नहीं होते थे जितनी बार तुम हुए हो, और अगर होते थे तो एक रस्सी, एक पंखा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अपना बाजू छुड़वाते हुए वो उकताते हुए बोला, और एक बार फिर उसे देखते हुए चलने लगा। हसन की अना पे बूट रखकर वो आगे बढ़ गया। मैं यहाँ बैठ जाऊं मलिका? उसकी मेज के करीब रुककर दिलकशी से पूछा। उसने रुखाई से मुंह मोड़ लिया। नहीं, तुम यहाँ क्यों बैठोगे? तुम तो जाओ, लोगों से मिलो, खाने खाओ, मैं तो तुम्हें आखिर में याद आती हूँ। वो कारदार लहजे में बोली। शादान सर को नफे में झटकते हुए उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठा। आजकल क्या लिख रही हो? एक लिखारी से शुरुआत इसी सवाल से हुई जिससे अक्सर हुआ करती थी। जैसे कि तुम्हें नहीं पता, नॉवेल लिख रही हूँ, भेजा था ना पहला ड्राफ्ट। कोई लिखारी अगर अपनी राइटिंग के मुतालिक कोई बात बताए तो उसे याद रख लेना चाहिए, वरना वो बुरा मान जाते हैं। तुम्हारा नॉवेल कब मुकम्मल होगा? हंजला ने आंखें उठाकर उसे देखा। वो गुस्से में नहीं थी, थकी हुई थी। किसी राइटर से ये ना पूछा करो कि उसकी किताब कब मुकम्मल होगी, क्योंकि उसके अपने फरिश्तों को भी नहीं पता होता। तुम लोगों को अपनी कहानी का कैसे नहीं पता? वो हर बार की तरह हैरान हुआ।
जैसे तुम सबको ये नहीं पता कि तुम कब मरोगे, तुम कब कितना खाओगे, कब सोओगे, कब बाहर पढ़ने जाओगे। इस सब का एक रफ स्केच तुम्हारे पास होता है। उसे नीट करने और उसे वजूद में लाने के लिए वक्त और दिमाग लगता है। कब कितना लगेगा ये किसी को इल्म नहीं होता। लिखारी भी आम इंसान है, अपने किरदारों की दुनिया को वो कितना आगे ले जाएगा ये उसे पता होता है, लेकिन कब उन्हें एक इख्तिताम देगा ये उसे इल्म नहीं होता। तुम राइटर किसी और सियारे पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, आराम सुकून से रहना। मजबूरी है हमारी, 10 नमूनों में 4 हमारे अच्छे रीडर्स होते हैं, बस उन्हीं की खातिर हम इस सैयारे पे आबाद हैं, वरना ये दुनिया हमें डिजर्व नहीं करती। वो ठंडी आह भरते हुए बोली, यार तुम मुझ पे भी एक किरदार लिखो ना। उसने अब एक नई फरमाइश कर दी, हर लिखारी से होने वाली फरमाइश। किरदार अपना आप खुद लिखवाते हैं, गंदी औलाद की तरह ढीठ होते हैं, वो हमारी नहीं चलती उन पे। वो मज़ीद भी कुछ कह रही थी और शादान उसे सुन रहा था। राइटिंग हुंज़ला का इश्क था और शादान के लिए ये मुकद्दम था। वो लिखाई की वजह से मिले थे, करीब हुए थे, जुड़े थे और राइटिंग उनके दरमियान अनकहे को कहने का ज़रिया थी। उसे देखते हुए, उसे सुनते हुए वो गायब दिमाग होने लगा, माज़ी ज़हन पे सवार होने लगा, मनाज़िर बदलने लगे। एक मंज़र था जो उसकी आँखों के आगे बार-बार आ रहा था, 6 माह कबल का कोई किस्सा। कमरे में एसी की कूलिंग थी। वो चंद दिन कबल ही अपने आबाई शहर जामशोरो आया था और जामशोरो मार्च अप्रैल में भी गर्मी के जौहर दिखाता है। बिस्तर में बेखबर सोते हुए उसे कोई आवाज़ हथौड़े की तरह सर पे बरसती हुई महसूस हुई। नींद में ही वो यहाँ से वहाँ हाथ मारते हुए अपना मोबाइल तलाश करने लगा। ज़रा सी जिद्दोजहद के बाद मोबाइल उसके हाथ में आ गया था। किसी गैर शनासा नंबर से कॉल थी। उसने अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया, आंखें बंद थीं। हेलो, मुझे सैयद शादान से बात करनी है। निस्वानी आवाज़ थी। सैयद शादान ही बोल रहा हूँ, फरमाए मोहतरमा। वो नींद से बोझल आवाज़ में कह रहा था। थोड़ी देर तक दूसरी तरफ खामोशी छा गई। शादान पे नींद का गलबा दोबारा दोबारा तारी होने लगा। बोले बीबी, अब मैं फ़ोन रख दूँ? थोड़ी देर बोलते रहो, तुम्हारी आवाज़ आज अच्छी लग रही है। वो अपने बिस्तर में पड़े पड़े साकित हो गया। अगर कोई उसका दिल इस अंदाज में रोकने की सलाहियत रखती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ हंजला अहमद जई थी। कोई अगर उसे साकित कर सकती थी, उसके दिल को ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार से धड़का सकती थी, तो वो भी हंजला अहमद जई ही थी। हानि, ये तुम हो? वो धीरे से उठकर बैठ गया। आंखों में एक अच्छी नींद का खुमार था, बाल बिखरे हुए। और किस किस को अपनी आवाज़ की तारीफ करने का हक दिया है? शादान जासियत से मुस्कुराया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे लगा अब तुम मुझे कभी कॉल नहीं करोगी। ये 2 माह बहुत मुश्किल थे शादान, तुम जानते हो हमने क्या क्या देखा है। उसकी आवाज़ भारी थी। शादान चंद लम्हे लम्हे खामोश रहा। नुकसान दोनों का एक जितना ही हुआ था। मैंने कुछ लिखा है, वो बहुत देर बाद बोली। क्या लिखा है? कहानी क्या है? वो तकिया गोद में रखे बेड की पोस्ट से टेक लगा गया। लबों पे आने वाली मुस्कुराहट गैर इरादी थी। समाते बेख्तियार लंबी बातें सुनने को तैयार हुई। बाबे तहर का किस्सा। कहीं मैं तुम्हारी कहानी का हीरो तो नहीं? हंजला हंसी थी। शादान ने नोट किया वो खुश थी। नहीं, अगर तुम हीरो होते तो लड़कियां तुम पे सिम्प करने लग जाती। और तुम चाहती हो कि सिर्फ सिर्फ तुम मुझ पे सिम्प करो। मैं करूं या ना करूं, तुम्हारा फोकस लूज नहीं होना चाहिए। 3 साल से नहीं हुआ, अब क्या खाक होगा? उसने पैर बिस्तर से नीचे उतारे, स्लीपर पैरों में उड़से और कमरे से बाहर निकल आया। यहाँ गर्मी थी लेकिन ज्यादा नहीं। वो यूं ही चलते हुए किचन की जानिब जाने लगा। तुमने क्या लिखा है हानि? पहले ये बताओ तुम क्या कहाँ हो, कर क्या रहे हो? शादान ने अपने हाथ में कॉफी का जार देखा, साथ मुस्कुराया। कॉफी बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक लिखारी से पूछ लिया है कि वो क्या लिख रहा है। सुनने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ना। तो मुझे कितने अच्छे से जान गए हो। अच्छा तो अब सुनो। वो बोलना शुरू हुई तो बोलती चली गई। शुरुआत में वो 1-2 बार बोलते बोलते रुकी थी, अल्फाज बेरब्त हुए। मगर जब शादान बगैर टोके उसे सुनता रहा तो उसके लफ्ज़ों में रवानी आ गई। वो हर 2 मिनट बाद बोलती थी, ये नहीं बताऊंगी, स्पॉइलर होगा। और फिर घुमा फिर आकर वही स्पॉइलर बता देती थी। वो इन 3 घंटों में महज मुस्कुराता रहा था। वो अटक जाती तो उसके लफ्ज़ों को रवानगी देता, कहीं तसलसल गायब होता तो वो किस सवाल कर देता। 3 घंटे बाद जब वो खामोश हुई तब शादान ने अगले 5 मिनट में उसे बता दिया कि कहाँ झोल थे, कहाँ रिसर्च चाहिए और कहाँ उसे मेहनत की ज़रूरत है। मोहब्बत एक तरफ, अल्फ़ा रीडिंग एक तरफ। अपने काम में वो काफ़ी प्रोफेशनल था। तुम मेरे अल्फ़ा रीडर बनोगे? घर की छत पे साफ आसमान को देखते हुए उससे सवाल किया। मैं अल्फ़ा रीडर बन बनकर थक गया हूँ, अब मुझे तरक्की चाहिए। अच्छा फिर बताओ क्या बनना है? जोरघर का दामाद। हंजला ने हंसते हुए जरनफी में हिलाया। तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है आखिर? तुम मुझे छोड़कर गई थी ना, अब शादी करके बदला लूंगा। ठीक है फिर कर लेते हैं, तुम बदला लेना, मैं रिव्यूज लिया करूंगी। खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे, खपती दो। ठीक है फिर बताओ अम्मा को कब भेजूं? तुमसे इससे शादी करके क्या फायदा? पीर मुरीदी, तावीज़ दम, ये सब काम मुझसे तो नहीं होता।
तुम्हारे लिए रियायत है, तुम्हारा मुरीद एक ही होगा। तावीज़ों पे उसे यकीन नहीं, दम दरूद वो खुद कर लेता है। ये मुरीद बस मुर्शिद के दीदार से खुश हो जाता है। हंजला ने मुस्कुराहट दबाई। तुम्हारी तरफ गर्मी बहुत है, मुझे इतनी गर्मी की आदत नहीं है। मेरी माँ तुम्हारे लिए सारे घर में एसी लगवा दूंगा। वो कराहा। तुम तो गुस्सा भी करते हो। साफ साफ कहो तुम्हारी नीयत ही नहीं है, वो जलकर बोला था। दूसरी तरफ वो खिलखिलाकर हंस रही थी। ये उनके दरमियान एक पहली फोन कॉल जरूर थी, मगर आखिरी नहीं। वो अपनी मसरूफ सी जिंदगी में सैयद शादान के नाम का वक्त निकाल लिया करती थी, और वो जॉबलेस आदमी उस इंटरव्यू के बाद शादान जॉब से हाथ धो बैठा था, नई नौकरी ढूंढते हुए उसे अपने दिन के मामूलात के मुतालिक बताता रहता। अब कॉल्स में कोई तीसरा भी शामिल हो गया था। शादान की अम्मा, जो उसे मोबाइल लेकर हंजला से लंबी चौड़ी गुफ्तगू किया करती, उसके व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ ड्रेसेस और ज्वेलरी की तस्वीर भेजकर उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक शॉपिंग करती रहती। उनके हिसाब से लड़का लड़की राजी थे तो भला एतराज किसे होना था। उनको ये नहीं मालूम था कि लड़की के घर वाले उनके बेटे के अगवाकार थे, शामिल तो लड़की खुद भी थी। खैर, वो एक बार फिर जोर घड़ गया था। इस बार अंदाज मुख्तलिफ थे। उसके साथ कई लोग थे, उसके अम्मा, अब्बा, चचा और फुप्पो। वो लोग पहले भी आ चुके थे। आज शादान को आने की इजाजत मिल गई थी। गाड़ी जबल खान के घर के बाहर आकर रुकी तो शादान बाहर आया। अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती हंजला उसे देखकर मुस्कुराई थी। वो एक अजनबी से शनासा, फिर उसका पसंदीदा कारी, उसका हॉस्टेज, वो उसका पसंदीदा मर्द आज उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। अंदर की तरफ जाते हुए शादान लम्हे भर को रुका। किसी एहसास के तहत उसने नजरें उठाकर देखा तो वो उसे खिड़की की ओट में नजर आई। निगाहें मिली, चेहरों चेहरों पे मुस्कुराहट दर आई, और फिर वो खिड़की की ओट में हो गई। शादान मुस्कुराकर सर झटकते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। मेहमान खाने में रखे सोफों पे बैठे हुए उसे आज दोबारा से वो तहखाना याद आ गया था। उसके दाएं और बाएं तरफ जबल और बहराम बैठे थे। एहन सामने वाले सोफे पे ईसा, जो उसे काटदार निगाहों से घूर रहा था। बहराम उसे खाने की अशिया यूं पेश कर रहा था जैसे शादान ने ना खाया तो इसी बात को तवज्जो बनाकर रिश्ता तोड़ देगा। आज यहाँ आकर शादान को यकीन हो गया था कि अगर जुबरू शाहनवाज ने जबल जबल को मजबूर ना किया होता तो आज उसका रिश्ता यहाँ ना हो रहा होता। वो हर बात के जवाब में हूँ, हाँ जी, अच्छा जी कह रहा था। गर्दन झुका रखी थी। जब जबल उसके कान के पास झुका, हमें तुम्हारी शराफत शराफत का यकीन आ गया है, गर्दन उठा लो, टूट जाएगी। शादान ने गर्दन उठाई। उसे जिंदगी में पहली बार शर्म भी आई थी। ये काफी ऑकवर्ड सूरत हाल थी। मोबाइल पे बजने वाली ट्यून पे उसने मोबाइल जेब से निकाला। बहराम मोबाइल के अंदर घुसकर देख लेना चाहता था कि मैसेज करने वाला कौन है। सच शुक्र के शादान ने रुख तिरछा कर लिया। स्क्रीन पे ट्रैयर नामी कॉन्टैक्ट का मैसेज था। सफेद रंग में तुम काफी अच्छे लगते हो। शादान ने चौंक कर आसपास देखा। मेहमान खाने में एक खिड़की थी, मगर वो भी बंद थी। फिर वो उसे कहाँ से देख रही थी? तुम कहाँ से मुझे देख रही हो? क्यों बताऊं? मुझे भी देखना है। तुम फिलहाल मेरे भाइयों को देखो और मैं तुम्हें देखूंगी। तुम इतने अच्छे दिखते हो, मुझे पहले क्यों पता नहीं चला? बाज आ जाओ हानी, मुझे हंसी आ रही है। उसे वाकई हंसी आ रही थी। तुम तो शर्माते भी हो, ऐसे ज्यादा अच्छे लगते हो। शादाब ने मोबाइल से निगाह हटाई। बेबसी से ईसा, बहराम और जब्बल खान को देखा, फिर मोबाइल को, और ढीले कंधों से एक पैगाम लिखा। तुम्हारे भाइयों को मेरी शराफत पर शुबा है। यहाँ उनकी अपनी बहन मुझे हरास कर रही है। उस रोज बिलाहिर इन दोनों की बात पक्की हो गई थी, जिसमें एक बड़ा अमल दखल जबल खान का था, और उसे ये अमल करवाने वाला कोई बेहद अजीज था। माजी की भूल भलाइयों से वो हाल में वापस आया तो हंजला उसे कुछ बता रही थी। शादान की नजरें अब के स्टेज की तरफ उठी। हमारी बारी कब आएगी? वो स्टेज पे जल्तान और जुखरुफ को देखते हुए बोला। अभी नहीं, अभी तो मैं मेडिकल कर रही हूँ, फिर हाउस जॉब करूंगी, फिर स्पेशलाइजेशन, और फिर 3-4 साल बाद सोचेंगे। आसान लफ्जों में इसे ना कहते हैं बीवी। कितने ज़हीन हो तुम। आह, मैं तुम्हारी इसी जहानत को अडोर करती हूँ। शादान ने कुछ कहने को मुंह खोला, फिर एक तरफ से आते बहराम को देखकर उठ खड़ा हुआ। एक तो मेरे सालों को सुकून नहीं आता, अल्लाह जाने इनको कैसे पता लग जाता है कि मैं उनकी बहन के साथ हूँ। उन्होंने तुम्हें रोका तो नहीं? उसने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। मोहतरमा, मैं जोरगढ़ का तहाना नहीं भूला। अभी सिर्फ बात पक्की हुई है। तुम्हारे साथ बैठने पे ये लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे ही साले भेजने थे, वो जले कटे अंदाज में कहते हुए मेज छोड़ने लगा था। तुम मेरे भाइयों से जलते हो। बिल्कुल, मैं अपने इस मौक़िफ़ पे अब भी कायम हूँ कि काश तुम इकलौती होती। बुड़बुड़ाते हुए वो चला गया। हंज़ला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे जाते हुए देखती रही। शादान उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बाब था। कम्फ़र्ट किरदार और हंज़ला के नाम के साथ उसका नाम सबसे खूबसूरत दिखाई।
زور گھر کی فضائیں آج کل امن و سکون کے پیغام لکھ رہی تھی۔ ستمبر کے اوائلی دن تھے۔ دن میں سردی کا زور کم ہوتا لیکن راتیں یخ بستہ تھیں۔ پچھلے 8 ماہ بے حد مشکل رہے تھے۔ اول تو لوگ برادری مشتعل رہی کہ جبل خان نے ان لوگوں کو آزاد کیا ہی کیوں۔ اس کے بعد گولی چلانے والے لڑکے کے والدین کوئی ہزارہ دفعہ اس کے گھر کے چکر لگا چکے تھے، مگر نہ وہ ان کا پتہ بتانے کو تیار تھا اور نہ کوئی معافی۔ زبرج شاہ نواز کے معاملے میں اس کے اصول مختلف تھے۔ چند دن قبل ہی علاقے میں نئے اسکول کی تعمیر شروع ہو گئی تھی۔ خستہ حال ہسپتال کی عمارت کی مرمت بھی جاری تھی۔ اپنے کمرے میں پلنگ پہ بیٹھے ہوئے وہ مختلف کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا جب لاٹھی کے سہارے مورے چلتی ہوئی آئیں۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ جبل بر گرفتاری سے اپنی جگہ سے اٹھا، ان کے قریب گیا اور دودھ کا گلاس لے لیا۔ وہ اپنے فربہی وجود کو بمشکل اس کے کمرے تک لائی تھی اور اب تھک گئی تھی۔ کیا کرتی ہیں مورے؟ میں بچہ نہیں ہوں، خود لے سکتا ہوں، وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پلنگ پر لا کر بٹھا دیا، کاغذات سمیٹ کر رکھے اور دوسری طرف سے ان کی گود میں آ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں موند لیں۔ سکون سا سکون تھا جو ہر اور پھیل گیا۔ حنزلہ کو اکیلے کیوں جانے دیا تم نے؟ اب اچھا نہیں لگتا، وہاں اس کا منگیتر بھی ہوگا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئیں۔ تمہیں خود جانا چاہیے تھا۔ اماں، میرا نام جبل ہے۔ ایسا پہاڑوں والا حوصلہ نہیں ہے کہ اس کی شادی میں مہمان بن کر جاؤں جہاں دلہا بن کر شرکت کرنی تھی۔ وہ بظاہر مسکرا رہا تھا مگر اس کا دل جانتا تھا مسکرانے کی یہ قیمت کتنی مہنگی ہے۔ آنکھوں سے ہر قسم کی چمک رخصت ہو چکی تھی۔ اکیلی کہاں ہے اماں؟ بہرام گیا تو ہے ساتھ۔ بہرام سے اچھا تھا تو اکیلی ہی جاتی۔ تمہیں پتا تو ہے کتنا لڑتا ہے وہ شادان سے۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ اسے کچھ عقل دو جبل، بہنوئی سے ایسے نہیں لڑتے۔ کل کلاں کو تمہاری بہن کو ہی مسئلہ ہوگا۔ میری بہن کو کوئی مسئلہ ہوا تو شادان مجھے جانتا ہے، خیر مسئلہ نہیں ہوگا، زبرج نے تسلی دلوائی تھی۔ زبرج کے ذکر پہ اماں کو بہت کچھ یاد آیا۔ بے اختیار ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے انہوں نے پلنگ سے ٹیک لگا لی۔ چہرے پہ آزردگی رقم تھی۔ اب تم اپنے بارے میں بھی کچھ سوچو بچے۔ مجھے فی الحال علاقے کا سوچنے دے مورے۔ تمہاری شادی دیکھنے کا بہت ارمان ہے مجھے۔ وہ مصر ہوئی۔ 2 سال دے دے مورے، 2 سال بعد بات کریں گے۔ اس نے ماں کا دوپٹہ چہرے پہ ڈال دیا۔ اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے، وہ ماں سے چھپانا چاہتا تھا۔ 2 سال میں کیا ہو جائے گا؟ میں اسے بھول جاؤں گا، وہ سہولت سے بولا۔ تمہیں یقین ہے 2 سال بعد بھول جاؤ گے اسے؟ وہ فکر مند ہوئی۔ چادر کے حالے میں جبل کا چہرہ کچھ مختلف تھا، کوئی کرب سا تھا جو اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ میں اسے اس زندگی میں نہیں بھول سکتا۔ ہاں، 2 سال بعد خود کو تسلی اور ڈپٹ دے دوں گا کہ اب تو 2 سال ہو گئے، 2 سال لمبا عرصہ ہوتا ہے، اب انسان کے بچے بنو جبل۔ مورے خاموش ہو گئیں۔ جبل ایک لمبے عرصے بعد پہلے جیسا ہو رہا تھا، ورنہ 8 ماہ پہلے وہ محفل کی صبح وہ دوست کا غم وہ بالکل ڈھہ گیا تھا۔ آج کل وہ دوبارہ بات کرنے لگا تھا۔ فی الحال علاقہ سنبھالنے دے مورے، وقت آنے پہ شادی بھی کر لوں گا۔ وہ ان کا جھریوں زدہ ہاتھ آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ علاقے کا کیا ہے، تم شادی کے بعد بھی سنبھال سکتے ہو۔ وہ بھی جبل کی ماں ہی تھیں، لاجواب کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ نہیں، شادی کے بعد میں کام نہیں کروں گا، اپنی بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھوں گا۔ پورے زور گھر میں کوئی جبل اجلال خان جیسا زن مرید نہیں ہوگا۔ مورے ہنس پڑی، پھر محبت سے اس کے بال سہلائے۔ ایسا آدمی گنوا دیا اس لڑکی نے، اپنا ہی نقصان کیا۔ ٹھیک صحیح کہتی ہیں، ایسا زن مرید آدمی تو چراغ ڈھونڈ کر بھی نہیں ملنا تھا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، جھیلے اس سیاستدان کو۔ مورے آپ کے محض مسکرائیں، کہا کچھ نہیں۔ جبل خان ان کی اولاد میں سب سے زیادہ خوددار، ذمہ دار اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ جتاتا نہیں تھا مگر حساس تھا۔ اس کے زخم گہرے تھے، بھرنے میں بہت وقت لگنے والا تھا، وہ جانتی تھی۔ مگر زخم بھرنے کے بعد بھی وہ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ زمینیں بچاتے بچاتے وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ میں تمہارے لیے دعا کروں گی بچے۔ کافی دیر بعد وہ بدقت بولیں۔ بس اب دعاؤں کا ہی آسرا ہے، وہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ نرمی سے اپنی ماں کو دیکھا، وہ اس کے لیے فکر مند تھیں۔ جبل کو بہرام کی بے وقوفیوں پہ غصہ آیا۔ زندگی میں انسان کو بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں مورے، کئی بار کی محبتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ بچپن، جوانی، ہر دور میں ایسے حالات آتے ہیں۔ میں علاقے اور تخت سے زیادہ محبت کسی دوسری شے سے نہیں کرتا۔ اس محبت میں فائدہ بھی ہے، وہ محبت تو محض گھاٹا تھی۔ بچپن سے بڑھاپے تک انسان بہت ساری محبتیں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ بزدل ہے یا برا ہے، کئی بار اس لیے کیونکہ مصلحت ہے، ایک محبت پہ، ایک اور دستبرداری سے ہی۔ انسان کی محبت سے دستبرداری مشکل ہے بچے، مشکل رہتی ہے مورے۔ وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں اور سہنے کی سکت بڑھ جاتی ہے۔
کچی کلاس کا سبق پہاڑ جیسا لگتا تھا کیونکہ عمر کم تھی۔ اب 10ویں کلاس کا سبق مشکل لگتا ہے۔ اس کی تقریر کے جواب میں مورے کچھ نہ بولی، بس دکھ سے رونے لگیں۔ جبل کے دل پہ گھونسا لگا تھا۔ مرد کے لیے اپنی ماں کی تکلیف شکست کا مقام ہوتی ہے۔ مورے اب روئیں تو مت، آپ کو تو داجی مل گئے تھے، آپ کو کون سا غم ہے؟ زبرو چاہتا تو تمہارا رشتہ کروا سکتا تھا، اس نے بس اپنے شہر والے دوست سے نبھائی۔ وہ مزید رونے لگی تھی۔ جبل خان کے الفاظ مرہم نہیں بن سکتے تھے۔ ماؤں کو اولاد کے دل کے حال معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اسے مجھ سے زیادہ عزیز کوئی اور دوست ہو سکتا ہے، لیکن وہ دوستوں میں ناانصافی نہیں کرتا۔ انسان کو بعض دفعہ بے تکی محبتیں ہو جاتی ہیں، جہاں نہ جوڑ ہو نہ کوئی آس امید۔ میری محبت بھی ایسی تھی۔ وہ بہت مختلف لڑکی تھی، ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی تھی۔ رہنے دو تم، محبت میں لوگ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، رہنے والی عورتیں رہ جاتی ہیں۔ جبل مسکرایا تھا۔ میری مورے، یہی تو بات ہے، محبت میں انسان بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ اس نے جس انسان کے لیے قربانی دینی تھی وہ سیاست دان تھا۔ یہاں اس کے لیے مجھے قربانیاں دینی تھیں، اور میں کم از کم یہ سب چھوڑ چھاڑ کر لڑکی کے عشق میں نہیں نکل سکتا۔ کوئی اور تدبیر بھی بن سکتی تھی۔ وہ اب بھی مصر تھیں۔ جبل دوبارہ ان کی گود میں لیٹ گیا۔ یہ وہ سوال تھا جو وہ خود سے کرتا تھا، تعویلیں وہ تھیں جو وہ گھڑتا رہتا تھا۔ خود کو یقین دلانا اگر مشکل تھا تو کسی اور کو یقین دلانا ناممکن۔ اگر داجی زندہ ہوتے تو ہاں، تدبیر نکل سکتی تھی۔ جن بیٹوں کے باپ نہ ہو انہیں کبھی بار زندگی کے چماٹ سہنے پڑتے ہیں۔ میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ مورے کچھ بولنے لگی جب جبل نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اب دفع کریں میری ناکام محبت کے قصے۔ یہ بتائیں زرمینہ خالہ کی لڑکی کا کیا بنا، شوہر سے صلح ہوئی کہ نہیں؟ مورے اول تو مسکرائیں، پھر اسے بتانے لگیں۔ جبل نہیں سن رہا تھا، اس کے سینے میں جھکڑ چل رہے تھے۔ غیر ارادی طور پہ وہ تقریب میں ہونے والے واقعات کا سوچ رہا تھا۔ اب شاید کھانا لگا ہو، یا نکاح ہو رہا ہوگا، یا شاید وہ اس کی سنگت میں تصاویر بنوا رہی ہوگی۔ شاید اب وہ میز کے گرد ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہوں، یا شاید زلطان اس کی کوئی طرف کر رہا ہو۔ محبت تازہ تازہ ناکام ہوئی تھی۔ سوگ بنتا تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہ اور زور گھر کی ہواؤں میں بھی اس کی موجودگی محسوس کرنے والا تھا۔ لون میں اب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ موٹے قالینوں کے اوپر گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے اس وقت وہاں بس وہ دوست ہی موجود تھے۔ حنزلہ تھوڑی دیر قبل بہرام کے ساتھ نکل گئی تھی۔ ایک بڑے تکیے پہ ٹیک لگائے شادان اور حسن بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ زلطان اور زخرف تھے۔ زلطان اب سفید کرتے میں تھا اور زخرف بھاری دوپٹہ ایک طرف رکھے پلیٹ ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ ابھی محفل عروج پہ تھی۔ چائے اور کافی کے مگ بھرے ہوئے رکھے تھے۔ یکدم مینشن کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ بے اختیار کسی شناسا احساس کے تحت انہوں نے گردن پھیر کر دیکھا۔ سفید رنگ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار دروازہ بند کر رہا تھا، مگر ان چار لوگوں کے لیے آنکھیں جھپکنا مشکل ہو گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، سیاہ چمکدار بوٹ زمین پہ دھرا گیا۔ بوٹ کے ساتھ ایک چھڑی باہر آئی تھی۔ حسن اور زلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شادان جگ تک سامنے دیکھ رہا تھا، اور زخرف کی بھوک یکدم غائب ہو گئی تھی۔ ان کی منتظر نگاہیں کسی پسندیدہ منظر کو دیکھنے والی تھیں۔ چھڑی کے ساتھ دوسرا بوٹ زمین پہ رکھتے وہ اب گاڑی سے نکل رہا تھا، سفید سیاہ رنگ کے کرتا شلوار کے ساتھ، کیمل رنگ کی شال اوڑھے، لبوں پہ مسکراہٹ سجائے۔ وہ ان چار نمونوں کو دیکھ رہا تھا جن کو لگا تھا اس کی فلائٹ واقعی لیٹ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے دانین اور ہمدان نکل کر آئے اور اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ دونوں بھی کسی تقریب کی مناسبت سے تیار لگتے تھے۔ بے غیرت، جب آنا ہی تھا تو ڈرامہ کیوں کیا؟ ہم فنکشن 2-3 گھنٹے آگے کر دیتے۔ زلطان نے ایک ہاتھ سے اس کی سٹک لے لی، پہلے اسے گلے لگایا، اسے محسوس کیا، اور پھر اسے الگ ہوتے ہوئے اپنا کندھا پیش کیا۔ فنکشن تو ابھی شروع ہوا ہے، پہلے تو تمہاری بربادی کا قصہ چل رہا تھا۔ باخدا اپنی شادی کے بعد کسی اور کی شادی دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے بازو زلطان کے کندھے پہ پھیلایا۔ کوئی جھجک، کوئی آر نہیں تھی۔ ہاں بھائی، تم تو 6-7 سال ہو گئے، ہمارے تو ابھی 6 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ وہ اسے لیے آگے چلنے لگا۔ حسن نے اس کا دوسرا بازو اپنے کندھے پہ پھیلا دیا تھا۔ اور ہماری اگلے 6-7 سال میں بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی، حسن یاسیت سے بولا۔ اللہ کا شکر ہے تمہاری ہونے والی یہ چند سال سکون کے گزارے گی۔ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے شادان نے لقمہ دینا اپنا فرض سمجھا۔ زبرج اب زلطان سے کچھ کہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ 7 ماہ بعد ان سب کو دیکھنا راحت دے رہا تھا۔ 7 ماہ بعد یوں لگا تھا جیسے کسی آوارہ پرندے کو آشیانہ واپس نصیب ہوا تھا۔ گولیاں لگنے کے باعث اس کی ریڑھ کی ہڈی کچھ متاثر ہوئی تھی، مگر بروقت علاج کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلنے لگا تھا۔ چند ماہ تک اس چھڑی سے بھی جان چھوٹ جانے والی تھی۔
وہ 7 ماہ لندن میں زیر علاج رہا تھا۔ چند روز قبل اسے زلطان اور زخرف کے نکاح کے لیے آنا تھا۔ وہ آخری وقت تک اپنے آنے کی تسلیاں دیتا رہا تھا، مگر عین شادی سے ایک دن پہلے وہ ڈاج دے گیا تھا اور اب وہ بغیر بتائے نمودار ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب نیچے قالین پہ بیٹھے تھے۔ زبروج دانین کے ساتھ تھا اور ہمدان شادان کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو گیا تھا۔ دانین آس پاس سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ ڈیکور اچھا ہے، لیکن اگر دانین یہاں وائٹ ٹیولپس نہیں لگ سکتے تھے؟ زبروج اس کی بات کاٹ کر بولا۔ میں نے کب کہا ہے لگانے کو، میں تو ویسے ہی کہہ رہی ہوں۔ وہ خائف ہوئی۔ مجھے پتا ہے، تمہارے بس میں ہو تو آدھی دنیا میں سفید ٹیولپس کی فصل اگا دو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، تمہیں خواہ بولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ ہاں، میں ایسا ہی ہوں، بچپن میں بل ڈاگ نے کاٹ لیا تھا، اب پاگل پن کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں۔ آثار دیر سے نظر آئے ہیں، پہلے آ جاتے تو اس وقت تم میرے ساتھ نہ ہوتے۔ تب میں چھپا کر رکھتا تھا تمہیں اپنے جال میں جو پھنسانا تھا۔ دانین نے کچھ سخت کہنے کو منہ کھولا، پھر چپ کر گئی۔ یقیناً اس کے شوہر کے پاس ایک بار پھر جواب تیار ہوگا۔ وہ اسے زج کرنے کے 101 طریقوں سے واقف تھا۔ وہ اب اسے چھوڑ کر زخرف سے بات کرنے لگی تھی۔ زبروج کے کانوں کو سکون نصیب ہوا۔ حسن سلطان ٹھوڑی ہتھیلی تلے سجائے اب کسی کا ضبط آزمانے کو تیار نظر آ رہا تھا۔ اس کی سب سے پہلی نظر زبروج پہ پڑی۔ وہ گلا کھنکھار کر اسے متوجہ کر چکا تھا۔ تمہیں پتا ہے زبروج، جب تم ہسپتال میں تھے، زلطان اور شادان تمہارے لیے رو رہے تھے۔ میں اس کے لیے نہیں رویا، مجھے اپنا مسئلہ یاد تھا۔ اس کے علاوہ اس جبل اور بہرام کو میرے رشتے کے لیے کس نے منانا تھا؟ شادان فوراً بولا۔ اور میں اس لیے پریشان تھا کیونکہ زخرف پریشان تھی، ورنہ اس بھائی صاحب کی کسے پرواہ تھی؟ اوہ، یعنی زبروج کا سب سے اچھا دوست تو پھر جبل خان ہوا۔ ویسے مجھے بھی کچھ یاد آ رہا ہے کہ ہسپتال میں کیا ہوا تھا۔ دانین کے کہنے پہ انہیں جیسے خفت ہوئی ہو۔ زخرف کو لاشعوری طور پہ وہ منظر یاد آ گیا تھا۔ وہ تینوں شام ہونے سے پہلے ہی واپس آ گئے تھے۔ شادان البتہ اب تک نہیں آ سکا تھا۔ سب کچھ ویسا تھا، ہسپتال کا انتظار بھی، روتی ہوئی دانین بھی، اور اگر کچھ بدلا تھا تو وہ جبل خان کے تاثرات تھے۔ وہ اب نارمل ہو چکا تھا۔ سب کے الزام اس نے سہے، پھٹکار اس پہ برسی، اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں اس کا صرف ایک تھا، وہ جو اندر تھا، بس وہی ہمیشہ رہا تھا اور ہمیشہ رہنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹرز اور نرسز کا ہر حکم بجا لاتا، پھر چپ چاپ بینچ کے ایک کونے پہ آ کر بیٹھ جاتا۔ 2 گھنٹے بعد بالآخر ڈاکٹر نے انہیں اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ زلطان اور جبل اس وقت کرسی پہ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ جبل ان کے عقب میں کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ کے دوست کو 3 گولیاں لگی ہیں۔ پہلی 2 گولیاں نکالنا تھوڑا آسان تھا، لیکن تیسری گولی نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑا بہت متاثر تو کیا ہے۔ وہ چند ماہ چل نہیں سکیں گے، ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ حسن نے دھیرے سے کرسی کی پشت چھوڑ دی، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کوئی ان ڈاکٹرز کو ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کہنا سکھائے۔ اس کے علاوہ ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے۔ آپ انہیں باہر لے کر جائیں گے تو پیسہ پانی کی طرح بہے گا۔ مجھے سراج صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ سے 2 ٹوک بات کروں۔ زلطان کے سخت ہوتے تاثرات دیکھ وہ مدافعانہ انداز میں بولا۔ حسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولتے رہنے کا اشارہ کیا۔ اس سارے وقت میں چونکہ وہ چل پھر نہیں سکتے تو بے حد چڑچڑے اور بیزار ہو جائیں گے۔ اس وقت انہیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایموشنل سپورٹ، کوئی ان کی حالت سمجھنے والا پارٹنر یا پیرنٹ، اور انہیں قید نہیں رکھنا، سوائے چل پھر نہ سکنے کے انہیں باقی سب نارمل لگنا چاہیے۔ مریض کے وارثین اگر پیسوں کا انتظام کر لے تو میں آپ کے لیے جلد از جلد ملک سے باہر کسی اچھے ڈاکٹر کے لیے بات کر سکتا ہوں۔ اس کے وارث اس وقت کہیں ہیں۔ دروازے کی چوکھٹ پہ شادان کھڑا نظر آیا۔ آپ بات کریں اور خرچہ بتائیں، سب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اب انہیں مزید تفصیلات بتا رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں کھڑے ہوئے ان 5 لوگوں کو صرف ایک ہی خیال آیا تھا، اگر کسی کے وارثین میں سید شادان، زلطان، زخرف یا پھر حسن نہ ہوا تو کیا ہوتا ہوگا۔ یہ سوچ ہی ان کے قدموں سے زمین کھسکا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس سوچ نے ایک نئی تحریک کو جنم دینا تھا، اور دور کہیں ان کے دماغوں میں وہ جنم ہو چکا تھا۔ دوسری سوچ اس آدمی کی تھی جو مانگ کر پانی بھی نہ پیتا تھا۔ وہ کسی کا پیسہ لے کر کیسے جینے والا تھا، یہ وہاں کھڑے وہ سب لوگ جانتے تھے۔ دہر مشکلات کے باب کھولنے والا تھا۔ میرے لیے تم سب پریشان ہوئے ہوگے، لیکن میں نے جس کو سب سے زیادہ پریشان کیا ہے وہ دانین ہے۔ اپنے پہلو میں بیٹھی عورت کے چہرے پہ نظریں جمائے وہ کتنے عرصے بعد اسے محفل میں بھی سراہ رہا تھا۔ اپنا برا رویہ وہ بالآخر بدل چکا تھا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں چاہ کر بھی اس کی خدمت کا قرض نہیں اتار سکتا۔ میری بیوی نہ ہوتی تو زبروج یہاں نہ ہوتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری اس تعریف سے میں یہ بھول جاؤں گی کہ ہمیں 1 ہفتہ بعد دوبارہ تمہارے چیک اپ کے لیے جانا ہے تو تم بہت غلط ہو۔ وہ اسے چڑھانے کے انداز میں کہتے ہوئے ان کی طرف مڑی۔ جانتی تھی وہ ہسپتالوں سے کتنا بھاگتا ہے۔
تم لوگوں کو پتہ بھی ہے اس نے مجھے کتنا تنگ کیا ہوا ہوتا ہے، نہ دوائی، نہ ایکسرسائز، نہ خوراک۔ اس کو انسان بنا لو زلطان، ورنہ باخدا ابھی صرف وقتی طور پہ چلنے سے محروم ہوا ہے۔ میں نے اسے واقعی معذور کر دینا ہے۔ زلطان اسے کوئی تسلی دے رہا تھا اور دانین اس کی شکایات کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے زبروج کا ذہن حال سے منقطع ہونے لگا۔ وہ اس عورت کا اثر یوں ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی جس نے انہیں اتنے سال جوڑے رکھا، یہ شفقت اور نرمی بھی تھی۔ وہ زندگی میں دوبارہ کبھی کسی دانین جعفر سے نہیں ملنے والا تھا، یہ اسے یقین تھا۔ یہ لندن میں ان کے قیام کا تیسرا مہینہ تھا۔ زبروج کے علاج پہ پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ وہ جو معمولی سی کمپلیکیشن بتائی گئی تھیں دراصل معمولی نہیں تھیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی اچھی خاصی متاثر ہوئی تھی۔ فی الوقت اکاؤنٹس زلطان سنبھال رہا تھا۔ وہ دوست تھا، لیکن یہ زبروج کی غیرت اور انا پہ ایک کاری بار تھا جو اسے ہر روز گھائل کرتا تھا۔ اول تو وہ کسی قسم کے علاج کے لیے تیار نہیں تھا، مگر شادان نے اسے تسلی دی کہ یہ رقم وہ ادھار سمجھ کر رکھ لے۔ اس کے علاوہ دانین کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی ہی پڑی، مگر صرف لفظی ہار۔ اپنے عمل سے آج بھی وہ ضد پہ اڑا ہوا تھا۔ گلاس وال کے سامنے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے وہ لندن کی روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ عمارتیں روشن تھیں، شور زندگی کی مانند تھا۔ اس شہر سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، سب اچھی اور خوبصورت یادیں، لیکن ان 3 ماہ میں کچھ بھی خوبصورت نہیں ہوا تھا۔ وہ بے رونق آنکھیں باہر نظر آتی عمارتوں پہ جمائے ہوئے تھا۔ مان اس کی نظر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتی دانین پہ پڑی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کانچ کا بول رکھا تھا۔ حمدان اس کی قمیض کا دامن کھینچتے ہوئے روئے ہی جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلرنگ بک تھی، شاید وہ ماں کو اسی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن زبروج کی آنکھوں میں یکدم ڈھیر سارا اشتعال ابھرا۔ دانین نے حمدان کو نظر انداز کرتے ہوئے بول اٹھا کر زبروج کو تھمایا، مگر وہ حمدان کے ہر وقت کے اس رونے سے اتنا بیزار تھا کہ اس نے بول پوری قوت سے فرش پہ دے مارا۔ گرم گرم سوپ کے کچھ چینٹے اس کے پیروں پہ گرے۔ حمدان رونا بھول کر سہم کر اسے دیکھنے لگا۔ دانین تو جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے زبروج کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو لے کر دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب اگر یہ رویا یا پھر تم میرے سامنے آئیں تو بہت برا ہوگا۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، بے قابو ہو جانے والا غصہ۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹ پڑنے کے قریب تھیں۔ میرا دماغ خراب کرنا بند کرو تم دونوں، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ بغیر کچھ کہے اس نے ساکت ہوئے حمدان کا ہاتھ پکڑا۔ اسے اپنے بیٹے کا ہاتھ کپ کپاتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے باپ کا یہ چہرہ وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پاپا کو درد ہو رہا ہے، ہم انہیں آرام کرنے دیں گے، اوکے؟ ڈاکٹر کو بلائیں، پوچھیں ان سے۔ وہ بے حد آہستگی سے ماں کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ دانین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ حمدان ایک ایکسٹروورٹ اور کانفیڈنٹ بچہ تھا، خاص طور پہ باپ کے سامنے، مگر زبروج کے اس رویے سے وہ اچھا خاصا متاثر ہو رہا تھا۔ وہ اب زبروج کے سامنے جانے سے کتراتا تھا۔ کوئی بھی چیز ماں سے مانگتے وقت باپ کے غصے کی وجہ سے جھجکتا تھا۔ دانین اسے باہر لے گئی، دوسرے کمرے میں بٹھا کر اسے حسن چاچو کو فون ملا کر دیا۔ وہ پہلے جھجکتا رہا، پھر کھل کر بات کرنے لگا۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو زبروج کی آنکھیں اور چہرہ اب تک سرخ تھا۔ یہ میرا باپ آ کر اٹھائے گا یا میری ماں، یا تم مجھے میری معذوری کا تانا دینا چاہتی ہو؟ وہ جھگڑنا چاہتا تھا۔ دانین نے آگے بڑھ کر ریموٹ اٹھایا، ٹی وی آن کیا، آواز تیز کی، یہاں تک کہ کمرہ اب ٹی وی کی آواز سے گونج رہا تھا، اور اسی لمحے اس نے آگے بڑھ کر شیشے کی ٹرے اٹھا کر فرش پہ دے ماری۔ اگلی بار چیزیں توڑتے وقت یاد رکھنا کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں، اور وہ جسے تم میرا بیٹا کہہ رہے ہو اسے جہیز میں اٹھا کر نہیں لائی ہوں میں۔ دانین دھیمی آواز میں گررائی، اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ پچھلے 3 مہینے سے تمہارا یہ رویہ دیکھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے بیٹے کا بھی۔ اس نے ہمارے پہ زور دیا۔ زبروج کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ حمدان اس کا ویک پوائنٹ تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ تم نے اپنے دوستوں کو ٹریپ کیا، تمہاری ٹیم سے غلطیاں ہوئیں، تمہیں گولی لگی کیونکہ تم اوور کانفیڈنٹ تھے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا اور میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اور تمہاری اتنی جرأت بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ تم ہم پہ چیزیں توڑو، چیخو، یا پھر ہم پہ اپنی فرسٹریشن اتارو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ملازمہ نہیں۔ اگر تمہیں یہاں چھوڑ کر چلی گئی تو کوئی تمہاری لاش لینے بھی نہیں آئے گا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتی پھر تم مجھے؟ اگر اتنا ہی برا لگتا ہوں میں، لے جاؤ اپنے بیٹے کو بھی، مجھ پہ رحم مت کھاؤ۔ دانین ساکت رہ گئی۔ وہ بے یقینی سے زبروج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ غصہ، یہ فرسٹریشن، یہ سب اس لیے کیونکہ اسے لگتا تھا وہ اس پہ رحم کھاتی رہی ہے۔ چلی جاؤ تم، میرے ساتھ رہ کر اپنی زندگی برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمدان کو بھی لے جاؤ، میرے پاس تم دونوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے صاف گو رہا تھا، مگر آج دانین کو اس کے الفاظ برچھی کی طرح چپ گئے تھے۔ وہ جیسے تھم سی گئی ہو۔ خاموشی سے کمرے کے ایک کونے میں رکھا ڈسٹ بن اور جھاڑو لے آئی، شیشے احتیاط سے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالے، پھر گیلے ویپس لا کر اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔
ज़ुबरूज ने व्हील चेयर का बटन दबाकर आगे बढ़ जाना चाहा, मगर वो उसके पैरों पे दबाव बढ़ाकर उसे रोक चुकी थी। उसके दोनों पैरों पे गोली के दाग अब भी थे। वो धीरे-धीरे उसके दोनों पैरों पे गिरे सूप के कतरों को साफ करती रही। वो इस आदमी के ऐसे काम करती रही थी जिससे कोई नर्स भी मना कर दे। क्या सिर्फ हमदर्दी में? वो वफ़ा, खिदमत, हर शय बालाए ताक कैसे रख गया? उसने यूं ही निगाहें उठाकर ज़ुबरूज को देखा। वो उसे ही देख रहा था। रहम खाने को इस शहर और पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं ज़ुबरूज। मैं तुम्हारे लिए जो भी करती हूँ मोहब्बत में करती हूँ। तुम आज भी मेरे दिल पे वही असर रखते हो। महज़ इतना कहकर वो उठकर बाहर चली गई थी। ज़ुबरूज पशेमानियों में घिरा रह गया। इन दोनों के दरमियान उसके बाद कोई बात नहीं हुई। अगली सुबह उसकी आँख खुली तो उसने ज़ुबरूज को सोफ़े पे बैठे हुए देखा। वो मुंदी-मुंदी आँखें मसलती उसकी तरफ चली आई। सोफ़ा उसकी कमर में दर्द दे देता था। तुम्हें कुछ चाहिए था? मुझे बुलाया क्यों नहीं? रात वाली तल्ख़ कलामी का शायबा तक नहीं था, वो वाक़ई अच्छी बीवी थी। ज़ुबरूज खामोश रहा। दानी ने गहरी सांस ली और उसके करीब आकर बैठ गई। अब वो गौर से उसे देख रही थी। उसकी सफ़ेद रंगत गंधमी हो गई थी। आँखों के नीचे हल्के वज़न गिर गया था। सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद रंग के स्लीक्स में मलबूस ये वो आदमी नहीं था जिसे दानीन मिली थी। लेकिन ये वो आदमी था जिससे उसे मोहब्बत थी, जो उसका शौहर और उसके बेटे का बाप था। उस मर्द से उसके कई रिश्ते निकलते थे। वो ज़िद्दी था और दानीन उसके लिए अनाज छोड़ देती थी। कई लम्हे खामोशी से उसके पास बैठी रही, फिर उसका बाजू उठाकर अपने कंधे पे रखा और खुद उसके सीने से सर लगा लिया। आंखें मूंदे वो इस सुकून को महसूस करने लगी, जो एक लंबे अरसे से गायब था। ज़ुबरूज ने बेख्तियार बाजू उसके गिर्द फैला लिया और हिसार तंग किया। मेरे सब दोस्तों को वो सब मिल गया जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, और मैं एक बार फिर पीछे रह गया हूँ। वो उसके बालों को सहलाते हुए कह रहा था, लहजा धीमा था। मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। मुझे लगता है मैं माज़ूर और बेबस हो गया हूँ। मैंने सब सेविंग्स ख़त्म कर दी हैं। तुम जिस तरह मुझे, हमदान और घर को देख रही हो, मुझे शर्म आती है। अगर तुम्हें वाक़ई शर्म आती है तो प्लीज़ जस्ट गेट बैक टू लाइफ़। वो उसके सीने से सर निकाल कर उसकी आँखों में देखते हुए बोली, तुम इस तरह खुद पे हमदान और मुझ पे गिव अप नहीं कर सकते हो। तुम माज़ूर नहीं हो। ये वक़्ती है, और जो पैसे तुम्हारे दोस्त तुम पे खर्च कर रहे हैं वो कर्ज़ा है। तुम्हें उसको उतारना है। इस काबिल बनो कि इस कर्ज़े को उतार सको। ज़ुबरुज खामोश रहा। दानीन के बालों में चलता उसका हाथ रुक गया। अब वो उसका गोद में धरा हाथ पकड़ चुकी थी। मैं 8 माह की प्रेग्नेंट थी। ज़ुबरुज 14 सीढ़ियों से गिर गई। बेहद मध्यम लहजे में कही हुई उसकी बात ज़ुबरुज के दिल पे घोंसे की तरह आकर लगी थी। वो तकलीफ़, मैं उसे सोचकर भी मरने लग जाती हूँ। तुम्हारा बेटा तुम पे गया है। नींद उसे दुनिया से बेखबर कर देती है। वो सो रहा था और अगले दिन सुबह 12 बजे उठा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैंने मेरा बच्चा और सेहत खो दिए। मुझे बस गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, जिसका मुज़ाहरा तुम मुझ पे करती रहीं। हाँ, किया, क्योंकि मुझे लगा था तुम वहाँ होते तो ये सब ना होता। लेकिन 2 माह पहले मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं गलत थी। तुम्हें गोलियाँ तब लगीं जब तुम्हारे दाएँ-बाएँ तुम्हारे दोस्त थे। वो दोस्त जो तुम्हारे लिए मर और मार सकते हैं। मैंने उनको अस्पताल में देखा। वो रो रहे थे। ज़ुबरुज, मैं तुम्हें लापरवाह समझती आई थी। उस रोज़ मुझे समझ आ गई। इंसान के हिस्से में जो तकलीफ़ आनी होती है, वो आकर रहती है। ये मैं उस रोज़ समझ गई थी कि बीमारी इंसान को अकेला कर देती है, अंदर से, और फिर वो बाहर भी सब लोगों को खुद से दूर करता जाता है। मैंने 1.5 साल तुम्हें सज़ा दी, खुद को, अब हमारे बेटे को सज़ा दी। हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने हमारी ज़िंदगी को 1.5 साल बर्बाद किए रखा है, और अब अगर तुम अगले 30 साल के लिए यही प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। वो बोल रही थी और ज़ुबरूज ने थक कर पैर समेटते हुए सर को उसकी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से नमकीन पानी बह रहा था। वो थक गया था। शिकस्त खुर्दगी के आलम में उसे पनाह मिल गई थी, इस औरत के पास जिससे उसके कई रिश्ते निकलते थे। गुस्सा आ रहा है तो कंट्रोल करने की कोशिश करो। सब अगर खत्म होते हुए नजर आ रहा है तो दोबारा बनाने की कोशिश करो। तुम हमेशा से फ्लेक्सिबल रहे हो, फिर आप क्यों इस तरह खुद को ज़ाया कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त दिन में 10-10 दफ़ा तुम्हारे लिए कॉल्स कर रहे हैं। जबल तुम्हें देखने आने के लिए वीज़ा के चक्करों में ख्वार हो रहा है, और तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। हम ये सब डिज़र्व नहीं करते। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दिया है। मेरे खसारे अनगिनत हैं। उसकी आवाज़ गीली और भारी थी। दानीन ने मोहब्बत से झुककर उसका कंधा चूमा, फिर उसका सर चूमा। वो रोने लगा था। जब तक जिंदगी है, खसारे रिप्लेस हो सकते हैं। हमदान को देखा है, वो बच्चा सहम कर रह गया है, तुमसे डरने लगा है। कई फैसले अपने अपने लिए नहीं, खानदान के लिए लेने पड़ते हैं। तुम अपने खानदान के लिए भी वापस नहीं आ सकते। मेरी जॉब जा चुकी है, वापसी कब हो पता नहीं। मेरे पास अब लंबी चौड़ी सेविंग्स नहीं है। तुम्हें मेरे साथ बहुत स्ट्रगल करनी होगी।
मैं कई सालों से कर रही हूँ। तुम 21 साल के थे जब हमारी शादी हुई थी। बच्चे को अपनी अदाओं के जाल में फंसा लिया तुमने। वो रोते रोते हंस पड़ा। जॉबलेस आदमी, ऊपर से शादी के पहले साल हमारी औलाद। वो उसकी बात सुने बगैर बोल रही थी। हमने अच्छा बुरा वक्त साथ देखा है तो, लेकिन कम से कम तुम्हारा रवैया अच्छा था। अब अगर अब भी इंसान के बच्चे बनकर रहो तो मैं तुम्हारे साथ हर महाज के लिए तैयार हूँ। दानीन मजीद भी कुछ बहुत कुछ कह रही थी जब जुबरूज ने दरवाजे की चौखट पे खड़े हमदान को देखा। वो नींद से उठ कर आया था, आंखें सूजी थी। सुरमई रंग की नाइट सूट में मलबूस टेडी बियर सीने से लगाए वो मजीद सोने का इरादा रखता था। जुबरूज ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वो झिझकता हुआ आया, बाप के करीब आकर उसके माथे और चेहरे को देखा। आपको दर्द हो रहा है तो मैं बाद में आ जाऊं? जुबरूज को इस वक्त उसकी मासूमियत में बेतहाशा प्यार आया। वो दानिन की गोद से उठ बैठा, अपनी स्टिक उठाई और हमदान का हाथ पकड़कर बेड की तरफ गया। दानिन ने उसे एहतियात से लिटाया। जुबरूज ने दूसरी तरफ से हमदान को बेड पे आने का कहा। वो बाप को देखता रहा। नहीं, इसकी ट्यूशन का वक्त है, वो मना करते हुए बोली, जिसको किसी खातिर में न लाते हुए जुबरूज ने उसे अपने साथ लिटाया, कंफर्टर उसके ऊपर डाला और लैंप बुझा दिया। उसका टेडी उससे लेकर दूसरी तरफ रखा। सोने दो हमें, तुम जाओ, पढ़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। उसने हमदान के गिर्द बाजू हमायल किया तो वो खिलखिलाया। फिर बाप के सीने से लगकर आंखें बंद कर ली, ऐसे जैसे वो वाकई सो गया हो। दानीन अव्वल तो हंस पड़ी, फिर हमदान के दूसरी तरफ आकर लेट गई और अपना बाजू उसके गिर्द हमायल किया। उस दिन से जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियों का दौर शुरू हो गया था। वो अब सुबह योगा किया करता था, फिर हमदान को होमवर्क करवाता, घर में दानीन के नाक में दम किए रखता और बकाया वक्त वो अपना महबूब शौक हैकिंग करता। स्किपर से राब्ता बहाल हो गया था और अब वो उसे मुख्तलिफ काम सौंपता रहता था। वो तेजी से बेहतरी की तरफ आ रहा था। अब दानीन उसे स्टिक के साथ ही बाहर भी ले जाती थी। लंदन एक बार फिर जी उठा था। वो सुर्ख बस में यहाँ से वहाँ सफ़र करते, पुरानी मार्केट्स जाते, लंदन की कदीम इमारतों में पे घंटा घंटा तबसरे करते, टॉवर ब्रिज के सामने खड़े होकर कई कई घंटे बातें करते। जुबरू चूंकि खाने पीने का शौकीन था, सो वो उसे हर उस देसी रेस्टोरेंट ले जाता जहाँ कुछ भी अच्छा मिलता हो। वो लफ्ज़ों में अच्छा नहीं था तो अमल से मदावा करता था। एक और तब्दीली भी आई थी। अब वो उसे फूलों की दुकान पे रुक कर हर रंग के ट्यूलिप्स खरीद कर देता था। वो इनकार नहीं करती थी, कर भी कैसे सकती थी। उसने अपने अपार्टमेंट में हर जगह सफ़ेद, जामुनी, सुर्ख और गुलाबी ट्यूलिप्स रख दिए थे। और अब देखभाल वो दोनों नहीं करते थे। अब देखभाल वो करता था जिसे फूलों से इश्क विरसे में मिला था। वो ज़ुबरूज की कार्बन कॉपी था। बातें, आदात, ज़हानत, बस एक फूलों का इश्क था जो उसे माँ से लिया था। और फूल भी ट्यूलिप्स। ज़ुबरूज को अब भी फूलों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने पाकिस्तान में अपने घर के करीब जबर से कहकर एक छोटी-सी शॉप बनवा ली थी। वो पुरयकीन था कि उसमें वो हर रंग नस्ल के फूल भर कर दानीन को उसका शौक वापस देगा। और अगर वो ये काम नहीं भी कर सका तो उसका वली अहद ये ज़िम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार नज़र आता था। चंद माह कठिन थे मगर बाबे दहर एक बार फिर उनके साथ मेहरबान हो चुका था। दहर हर उस इंसान के लिए मेहरबान है जो अपने साथ मेहरबान रहा हो, जिसने अपने लिए कोशिश की हो। सुनने में आया है कि हसन सुल्तान आजकल डेट्स मार रहा है। खुशगपियों के दौरान सैयद शादान की जुबान को खुजली हुई तो उसने एक पोल खोला। हसन सुलग ही तो उठा। बाकी सबकी दिलचस्पियों में इजाफा हुआ। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो, जलील आदमी। मैं और तुम्हारी जासूसी? भाई, तुम ऐसे नाकाम आशिक हो, जहां जाते हो तुम्हारे कारनामे हवा में खुशबू की तरह फैल जाते हैं। वो आराम से लेट गया, फिर महजूज नजरों से हसन को देखा। ये किस्सा तुम सुनाओगे या मैं अपनी जुबान को जहमत दूं? तुम चुप रहो, सिर्फ किस्सा नहीं सुनाओगे, तुम तो नेशनल और शान मसाला भी लगाओगे। उसने गला खंखारा और सबको एक एक नजर देखा। वो सब कुछ सुनने के लिए मुंतजिर थे। हसन सुल्तान ने आंखें बंद की, वक्त में सफर किया। आस पास बरकी कुमकुमे गायब हुए, रिकॉर्ड के ऊंचे ऊंचे सतून बड़ी ही तमकनत और गरूर से कंधे उठाए हुए चंद लम्हों के लिए कहानी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हुए। अगस्त की झुलसा देने वाली धूप में वो फोन कान से लगाए हुए कोर्ट के अहाते में खड़ा था। चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था और पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें भी। सख्त सुस्त कहकर उसने कॉल काटी तो बेख्तियार सामने रुकने वाली पुलिस की गाड़ी पे नजर पड़ी। खातून एहलकारों के साथ एक लड़की गाड़ी से बाहर निकल रही थी। हसन ठहर कर उसे देखने लगा। उसने सफेद और स्याह रंग का लेडीज थ्री पीस पहन रखा था। पैरों में साफ जूते थे। हसन को उसकी सिर्फ यही आदत बहुत पसंद रही थी। क्रिमिनल थी लेकिन जूते अच्छे पहनती थी। बालों की बीच वाली मांग निकालकर उसको कसकर जूड़े में बांध रखा था। रंगत सांवली थी और नकूश बेहद आम। उसका गोल मटोल सा सरापा उसे अपनी उम्र से बेहद कम बताता था। उसे देखते हुए हसन की जहन में पहली मुलाकात की याद ताज़ा हुई। पिछली मुलाकात में वो उस पुलिस मोबाइल में बैठ रही थी, हाथों में हथकड़ियां थीं।
کوئی 1 سال قبل کا ذکر ہے۔ عدالت کے احاطے میں معمول کا رش تھا، شور بھی اپنے عروج پہ تھا، عام دنوں کی بیزاری عنقا تھی۔ آج اچھے موسم نے عدالت پہ اپنا اثر چھوڑا تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی طبیعت پہ خوشگوار تاثر چھوڑ رہی تھی۔ حسن اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے مختلف چیزوں کے متعلق رائے لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ایک بیگ بھی تھا اور وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ویسے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا وکیل صاحب، آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا۔ خواتین کے نرگے میں وہ آ رہی تھی، وہی جسے ایک کیس میں جھوٹی گواہی کے لیے 1 سال کی سزا ہوئی تھی، اور وہی جسے سزا دلوانے والا وہ خود تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی سی بات یہاں سے وہاں کیا کر دی، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے، سزا ہی لگوا دی۔ اب ایسا بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا میں نے، وہ مسلسل بول رہی تھی۔ خاتون اہلکار اسے زبردستی لے جا رہی تھی، وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ بات کرنے دو مجھے، حسن بات کریں مجھ سے، اللہ معاف نہیں کرتا آپ جیسے ظالموں کو، مجھ جیسی مظلوم سے کیا بیر تھا؟ رکو، حسن نے آواز دے کر اہلکار کو روکا۔ وہ سب رک گئے۔ لڑکی پوری طرح اس کی طرف مڑی، اس کی رنگت دمک رہی تھی، چہرے پہ دبا دبا جوش در آیا۔ تمہیں سمجھایا تھا نا گواہی مت بدلو، اب دیکھو بھگت رہی ہو نا، کیا ضرورت تھی جھوٹی گواہی کی؟ وہ اسے گھرک رہا تھا۔ چھوڑیں یہ عدالت کے بیکار قصے، آپ مجھے یہ بتائیں میرے ساتھ کافی پینے چلیں گے؟ حسن نے غور سے اس عجیب و امیر نمونی کو دیکھا۔ سفید رنگ کی گول گلے والی شرٹ کے اوپر گہرے جامنی رنگ کا بلیزر اور ہم رنگ ٹراؤزر پہنے وہ خود کو امیر عورت دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر حسن سلطان ایک نظر میں اس سوٹ کی مالیت اور کوالٹی بتا سکتا تھا۔ اس سے بات کرنے کا وہ ایک بے حد بھونڈا طریقہ اپنا چکی تھی۔ بی بی تم جیل جا رہی ہو، 1 سال تو کہیں نہیں گیا، جیل میں چائے پلاؤ گی مجھے یا وہاں سے بنوا کر کوٹ بھجواؤ گی؟ جیل سے واپس بھی آنا ہے میں نے، ویسے بھی یہ پہلی بار نہیں ہے، ایسی گواہیوں کے چکر میں 3 4 بار شارٹ پیریڈ پہ جیل جا چکی ہوں میں، اس بار تھوڑا زیادہ جھوٹ بول دیا۔ حسن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھی جو چند روپوں کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں؟ اسے بے اختیار تعصب ہوا۔ آپ یہ بتائیں چائے پئیں گے میرے ساتھ؟ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں نے 1 2 بار پہلے بھی آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ تو ہاتھ ہی نہیں آتے یار۔ حسن کا چہرہ سرخ ہوا، وہ بھرے احاطے میں کس قدر بے باکی سے آفر کر رہی تھی۔ میں کرمنلز کے ساتھ چائے کافی نہیں پیتا، ذرا سختی سے کہا، لیکن میں جب واپس آؤں گی تب ایک کرمنل نہیں رہوں گی، اپنے کیے کی سزا کاٹ کر واپس آؤں گی۔ میری واپسی پہ تو میں پارسا بن کر آؤں گی۔ آپ کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، میں آپ کو جیل بھیج رہا ہوں اور آپ مجھے کافی کی آفر دے رہی ہیں۔ حسن کو لگا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، وہ آگے بڑھنے لگا۔ میرا دل دیکھیں پھر تو آپ کے سارے قصور بھول بھال کر آپ کے ساتھ چائے کافی پینا چاہتی ہوں۔ یہ بتائیں پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظر نہیں ہٹا رہی تھی۔ حسن نے مڑ کر ایک نظر اس آفت کو دیکھا، وہ ہنوز آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے تک رہی تھی۔ مس پارس، اپنی سزا کاٹ کر واپس آنا، اگر یاد رہا کوئی حسن سلطان ہے اس دنیا میں تو کال کر لینا، کافی کیا ڈنر بھی کروں گا تمہارے ساتھ۔ وہ چل کر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، اس کا اسسٹنٹ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ میں آپ کی موجودگی کبھی نہیں بھول سکتی سلطان صاحب، اس نے ایک بار پھر ہانک لگائی۔ پارس بغیر ماتھے پہ شکن لائے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین تھا وہ واپس بھی آئے گی اور اسے یاد بھی رکھے گی۔ وہ واقعی اس کی موجودگی کو نہیں بھول سکتی تھی۔ پورے 1 سال بعد وہ اسے پولیس موبائل سے اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ہلکا سانولا رنگ، گول مٹول سا چہرہ، بھرے بھرے گال اور اس کی چمکدار آنکھیں، سب بالکل ویسا ہی تھا، مگر آج وہ اچھی لگی تھی۔ حسن سلطان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ کورٹ کی راہداریوں میں 1 2 بار پہلے بھی اسے مل چکا تھا، مگر بات نہیں ہو پائی تھی۔ وہ جیل میں ایک ملزم سے ملنے گیا تھا، بات تب بھی نہیں ہو پائی تھی، لیکن یہ لڑکی اور یہ چہرہ اسے یاد تھا۔ 1 سال قبل وہ اس کی موجودگی نہ بھولنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی، اور آج 1 سال بعد اسے معلوم ہوا کہ بھولا تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ پولیس والوں کی میت میں چلتی ہوئی جا رہی تھی، مگر حسن کے سامنے رک گئی۔ وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے پولیس اہلکاروں کو رکنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ اس کے چہرے میں، اس سیاہ سفید کوٹ پینٹ میں حسن سلطان ایک بے حد مختلف انسان تھا، باروب، معتبر، اور وہ کون تھی؟ ایک کرمنل اور جھوٹی۔ آپ کو یاد ہے وکیل صاحب، میری چائے آپ پہ ادھار ہے، وہ اس کے قریب رک کر دلکشی سے کہہ رہی تھی۔ حسن گردن جھکا کر مسکرایا اور اس کی ڈھٹائی کو داد دی۔ مس، میں آپ کو اور آپ کی چائے کو نہیں بھولا، لیکن ایک بات بتائیں، مجھ سے کیوں ملنا ہے آپ کو؟ یعنی 1 سال بعد بھی؟ بتایا تو تھا، آپ اچھے لگتے ہیں مجھے اور لگتے رہیں گے۔ وہ اس کے چہرے پہ نظر جما کر بے نیازی سے بولی۔ آپ میرے ساتھ فلرٹ کر رہی ہیں، حالانکہ میں ایک شریف خاندان کا مرد ہوں۔ 2 3 دفعہ جیل کی ہوا کھائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی شریف نہیں ہوں۔ وہ خفا ہوئی، پھر حسن کا مسکراتا چہرہ دیکھا، خفگی دور ہو گئی۔ خیر چھوڑے، آج میری رہائی ہے، موڈ خراب نہیں کرنا۔ ہم اس ویکینڈ پہ چائے پیئیں گے، کیفے ونگ چام، شام 5 بجے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم۔
پھر اس نے مڑ کر دیکھا۔ حسن سلطان نے بھی عین اسی وقت گردن پھیر کر دیکھا۔ لڑکی کی آنکھیں گویا چمک اٹھی ہوں۔ عدالت کی عمارت سے دور کہیں چھن کر آتی دھوپ نے ان دونوں کے چہرے بیک وقت منور کیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ شریف گھروں کے مرد یوں لڑکیوں کو مڑ مڑ کر نہیں دیکھتے وکیل صاحب، پارس نے ہانک لگائی۔ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر دیکھا۔ حسن کو گرفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر جب تک وہ راہداریوں میں اوجھل نہیں ہو گئی وہ اسے دیکھتا ہی رہا۔ وہ چلی گئی تب بھی کئی لمحے مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو سکی۔ وہ اسے نہیں ملے گا یہ خیال اس کے ذہن میں تھا، مگر ویکینڈ پہ وہ تیار ہوا، باقی پلانز کینسل کیے، اپنے سب سے پسندیدہ جوتے پہنے اور وہ کیفے ونگ 4 میں موجود تھا۔ ہلکے بھورے رنگ کی گول گلے والی شرٹ کے اوپر کیمل کلر کا کوٹ اور ہم رنگ پینٹ پہنے، بالوں کو اچھے سے سجائے وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یا شاید اس کے اس طرح دیکھنے پہ کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، اس نے ایسی صورتحال کا سامنا زندگی میں پہلی دفعہ کیا تھا۔ وہ یہاں ڈسپریٹ ہو کر نہیں آیا تھا، اسے یقین تھا چاہے ایک بہانہ ہے، وہ لڑکی اسے کچھ مختلف کہنا چاہتی ہے۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھیں؟ بتایا تو تھا آپ اچھے لگتے ہیں، آپ کا کام پسند ہے۔ کہیں میں آپ کو اپنے بھائی جیسا تو نہیں لگتا؟ استغفر اللہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ پھر میں آپ کو کسی کزن کے جیسا لگتا ہوں، یا پھر میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں، یا ابو جیسا؟ وہ آنکھیں چوٹی کی تفتیش کرنے لگا تھا۔ بڑے ہی کوئی بدذوق انسان ہیں آپ، نہیں لگتے آپ مجھے بھائی، ابو، بیٹے یا پھر کچھ اور۔ موڈ ہی غارت کر دیا۔ وہ پھر بری طرح بدمزہ ہوئی، کافی کا مگ دھپ سے میز پہ واپس رکھا۔ اس کی چھوٹی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ یعنی زندگی میں پہلی بار نہ میں بھائی زون ہوا نہ فرینڈ زون۔ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا، پھر ہاتھ باہم جوڑ کر آگے کو ہوا، آنکھوں میں آپ کی دلچسپی تھی۔ یعنی میں آپ کو آپ کے کسی سابقہ تعلق کی یاد نہیں دلاتا؟ اب ایسا بھی نہیں، وہ افسردہ ہوئی۔ میرا ایکس بالکل آپ کے جیسا تھا، اور یہ ٹوٹے حسن سلطان کے ارمان۔ مجھے آپ کو دیکھ کر فوراً وہ یاد آیا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں وہ جیسے چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ اب بھی میرے خواب میں آتا ہے۔ بہت ہو گیا بی بی، وہ چبا چبا کر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی زون، سچویشن زون، فرینڈ زون، سب ہوا تھا میں، لیکن آج تک میں کبھی لاش زون نہیں ہوا۔ صدمہ گہرا تھا۔ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا، اصل میں ایک کیس ہے، میں چاہتی ہوں آپ وہ لے لیں۔ میں حسن بغیر کچھ کہے اور سنے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گئی، بس وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی۔ میں تو بس آپ کو کلیئر کر رہی تھی یار، اچھے تو آپ ہی لگتے ہیں۔ حسن نہیں مڑا۔ بھائی زون، فرینڈ زون سب ٹھیک تھا، لاش زون ہونا یہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ جس افسردگی اور تیش کے عالم میں وہاں سے نکلا تھا، حال میں گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے اس کے دوست اس سے زیادہ جاہلانہ انداز میں ہنس رہے تھے۔ البتہ وہ کمپوزڈ تھا، اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ حسن، تمہارے ہاتھ میں لڑکی کی لکیر ہی نہیں ہے، زخرف تعصب سے بولی۔ لکیر؟ بھائی لکیر بہت بڑی بات ہے، اس کے ہاتھ میں لڑکی کے نام کا نقطہ بھی نہیں ہے، شادان چمک کر بولا۔ اس سے دوبارہ ٹیکسٹ نہیں کیا؟ کام کا سوال تو اب زلطان کی طرف سے آیا تھا۔ کیا تھا، اسے کسی پہ کیس کرنا ہے، اور وہ چاہتی ہے یہ کیس میں لوں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک نوٹ بھیجا جس میں اپنے ایکس اور اس نے ایک نوٹ بھیجا جس میں اپنے ایکس اور اپنے تعلق کے بارے میں لکھا تھا۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ تم مجھ سے ملنا، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے وہ سول میٹ والی وائب آ رہی ہے، دانین نرمی سے بولی۔ مت ملنا، مجھے تو لاش والی وائب آ رہی ہے، زبروج نے ٹانگ اڑائی۔ یہ لاش کے ساتھ بھی رہنے کو تیار ہو جائے گا بھائی، اس کی فکر کس کو ہے؟ شادان کی اپنی تازہ تازہ منگنی ہوئی تھی، وہ تو ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ حسن جل کر کوئی جواب دے رہا تھا، شادان بدلے میں اسے اور تپا رہا تھا۔ فرصت کے یہ چند لمحے تھے جو ان کو میسر تھے، جن میں سکون تھا اور محبت تھی۔ خاندان اب جڑ چکا تھا، سبق سیکھ چکا تھا، اب فاصلے آ سکتے تھے، بدگمانیاں نہیں۔ پورے چاند کی اس روشن رات میں وہ تمام لوگ ایک کہانی کا حصہ معلوم ہوئے۔ کہانی وہ جو خوبصورت تھی، خوفناک اور حسین بھی۔ دہر نے ان پہ جو باب کھولا تھا وہ نعمت کا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیتی جا رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھا زبرج کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دانین اس کے کندھے پہ سر رکھے سو گئی تھی اور ہمدان اس کی گود میں بیٹھا تھا۔ زلطان کی کتنی ہی منتوں کے بعد وہ صفدر مینشن میں رات نہیں رکا۔ اگر وہ نکاح کے بجائے عام حالات میں آیا ہوتا تو سب سے پہلے وہیں جاتا جہاں اب جا رہا تھا۔ ہمدان نے سوال کر کر کے اسے اچھا خاصا تھکایا ہوا تھا۔ زبرج جی کی طرح وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ قریب تھا۔ بابا، گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو کیسے چلے گی؟ وہ باہر گزرتی گاڑیوں کو دیکھ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، پھر ہم پیٹرول ڈلوا دیں گے۔ بابا، میرا بھائی کون ہوگا؟ جیسے آپ کا بھائی ہے جبل چاچو اور بہرام چاچو۔ ایک اور سوال۔ زبرج نے گہری سانس لی۔ جبل اور بہرام کے بچے تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تحمل سے بولا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟
گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے گئے ہیں، دانین مدھم سا بڑبڑائی۔ زبروج ہنس پڑا، وہ جاگ گئی تھی اور اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ دانین اب پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، ذرا ذرا سی بات پہ اپنی محرومیاں لے کر نہیں بیٹھتی تھی۔ یہ محرومی تھی بھی نہیں، اللہ کا لکھا تھا جسے وہ مان گئی تھی۔ یوں بھی آج کل وہ اور زبروج یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی زور گھڑ کی حدود میں داخل ہو گئی، پل کے قریب گاڑی رکی اور ان کو باہر آنا پڑا۔ ملگجے اندھیرے میں زبروج دیکھ سکتا تھا کہ پل کے اس پار کوئی کھڑا تھا، اسے یقین تھا وہ آئے گا، اسے آنا ہی تھا۔ جبل اجلال خان کبھی بھی زبروج شاہ نواز کی واپسی سے غافل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگا۔ آخری بار یہاں آ کر وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا، آخری بار یہ پل اس کے خون سے سرخ ہوئی تھی، مگر اس بار وہ چھڑی کے سہارے چل رہا تھا، جسم سلامت تھا، دہر کے بدلتے چکر اسے راس آئے تھے۔ وہ پل کراس کر کے پل کے اس پار جبل کے قریب آ کر رکا۔ جبل مسکراتے ہوئے جھکا، ہمدان کو اٹھایا، اب اس کے دونوں گال چومے، ماتھا چوما، پھر سینے سے لگایا۔ وہ کھلکھلایا تھا، اسے نیچے اتار کر اب وہ زبروج کو گلے لگا رہا تھا۔ اسے ضرورت تھی، اسے آج واقعی ضرورت تھی۔ وہ بے حد تھک کر اس کے گلے لگا تھا، جیسے میلوں کی مسافت طے کر آیا ہو۔ بھائی، دوست، مسیحا، وہ کئی طرح سے جبل کا قریبی تھا۔ زبروج چند لمحے خاموشی سے اسے سینے سے لگا کر کھڑا رہا، مضبوط حصار، ڈھارس دیتا وہ لمس۔ جبل کے لیے یہ لمحات بے حد سکون کے تھے۔ اللہ تمہارے لیے بہتری کرے گا، وہ جبل کے کان کے پاس جھک کر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ جبل نے آنکھیں موند لیں، گلے میں کچھ اٹکا تھا، وہ رونا چاہتا تھا، اسے رونا ہی آ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں جبل کے گھر کی چھت پہ موجود تھے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ قہوے کی پیالیوں کو خالی کر رہے تھے۔ جبل کے چہرے پہ آزردگی رقم تھی، کم از کم زبروج کے سامنے اسے تاثرات اور غم پہ بند بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ تمہیں کیسے پتا میں آ جاؤں گا؟ زبروج نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے ہمدان نے بتایا تھا، اور اگر تم پاکستان میں ہو تو ظاہر ہے تمہیں یہاں تو آنا ہی تھا۔ بیٹا میرا ہے اور جاسوسی تمہارے لیے کرتا ہے۔ اس نے سگریٹ کا کش لینا چاہا، مگر جبل اس کے لبوں کے درمیان سے سگریٹ نکال چکا تھا۔ چہرے پہ سختی اور ناگواری تھی۔ یہ بے غیرتی دوبارہ دیکھی تو اسی سگریٹ سے جلاؤں گا۔ کیا یار، وہاں دانین، یہاں تم۔ کبھی کبھار تو پیتا ہوں۔ زبروج بری طرح بدمزہ ہوا۔ تو کبھی کبھار یہ جھک مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم زیادہ باپ مت بنو، زبروج بگڑا۔ تم جیسی اولاد سے میں بے اولاد اچھا ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ پتا تھا مجھے تم یہی زہر اگلو گے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہاں آ گیا میں، ہفگے سے کہتے اس نے خشک فروٹ کی مٹھی بھر لی۔ میرے لیے مرے نہیں جا رہے تھے تم، یہاں تمہیں تمہارا پیٹ کھینچ کر لایا ہے۔ مورے کے ہاتھ کے دیسی کھانے کہاں ملتے تھے تمہیں؟ مرو مت، وہ میری بھی مورے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ کا درجہ اختیار کر گئے تھے۔ زبروج جیسے دوستوں کے درمیان میانہ روی سے کام لینا نہیں آتا تھا، اب وہ سیکھ گیا تھا، اور جبل کے پاس اس کی واپسی خود ساختہ تھی۔ وہ ایسے جڑ چکے تھے جیسے کبھی الگ ہی نہ ہوئے ہوں۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں لندن، زور گھڑ اور اپنی زندگی کے مختلف معاملات پہ بات کرتے رہے۔ پھر بہت دیر بعد زبروج نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، وہاں ملال تھا۔ مجھے معاف کرنا جبل، وہ دھیرے سے بولا۔ تم مجھے گالیاں دے لو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں نے تمہارا برا نہیں چاہا۔ جانتا ہوں، جانے دو۔ اس کا دل بھاری ہوا، بڑی مشکل سے تو خیال جھٹکا تھا۔ رونا چاہتے ہو تو رو لو۔ جبل ہنس پڑا بے اختیار، پھر گہری سانس لی اور ایک بار پھر ہنس پڑا، اور پھر رو پڑا، لب بھیج گئے اور وہ رونے لگا۔ زبروج نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھپکا، مگر وہ روئے گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم سیال اس کے چہرے پہ بہنے لگا۔ ایک عرصے سے سنبھالی اذیت آج دوست کے سامنے دھل کر بہہ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، دل کا غبار باہر آنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے اتنا دکھ ہوگا، وہ آنکھیں رگڑنے لگا۔ میں نے تو ایسا کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا جس کی ایسی سزا ملتی۔ ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے پہلا گلہ کیا، پھر وہ کہتا گیا، ہر دکھ، ہر تکلیف، سب کھول کر رکھ دیا۔ زبروج اسے سنے گیا، یہاں تک کہ آسمان پہ سفیدی چھا گئی، یہاں تک کہ جبل سنبھل گیا، یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اب تم ایسے دوبارہ روئے تو مجھے بھی رونا آ جائے گا۔ جبل کئی لمحے وہاں بیٹھا رہا، زبروج خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دوست کا ہونا بھی ٹیک ہوتا ہے۔ کئی لمحے بعد اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا، ساتھ زبروج کو اٹھایا اور اس کی اسٹک اس کے ہاتھ میں دی، جھک کر اس کے پیروں میں جوتے ڈالے۔ آؤ چائے پینے چلیں، اسکائی ہائی چلیں گے، تو پیسے تمہارے۔ آدھی رات سویا نہیں اور اب چائے پینے نکلو گے، وہ بھی میرے پیسوں سے۔ بھائی، محبت تمہاری گئی ہے، نقصان میرے ہو رہے ہیں۔ اس وقت میں دکھی ہوں، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، میں اور دکھی ہو جاؤں گا۔ وہ اسے ساتھ لیے چلنے لگا۔ اور یہ دکھ کا ختم کب ہوگا؟ اگلے 2 سال تک بالکل نہیں، وہ اسی رنج سے بولا۔ زبروج گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جبل اسے مزید کچھ بتا رہا تھا، وہ سنتا رہا۔ ہاں، محبت نہیں ملی، زور گھر تو ملا نا، اور اگر زور گھر کی بقا نہ بھی ملتی تب بھی زبروج شاہ نواز کا واپس مل جانا ہی اس کے لیے بہت تھا۔
زندگی سے شکوے بہت کم رہ گئے تھے۔ یہ دوست اس کی زندگی کا چارم تھا، لکی چارم۔ جبل اجلال خان کو اس کا وہ دوست واپس مل گیا تھا جس کے بعد اسے کبھی دوست نہیں بنائے تھے۔ چند ماہ بعد سبز بیلوں سے ڈھکی اس کیفے کی دیواریں آج بھی ویسی تھیں، تر و تازہ اور شاداب۔ بیلکنی کے ساتھ رکھی میز کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے۔ لڑکی وہ مشکل اپنی مسکراہٹ چھپائے اپنے سامنے بیٹھے مسلسل بولتے ہوئے آدمی کو سن رہی تھی۔ اس کی آنکھ کے نیچے اور لبوں کے قریب زخم کا نشان تھا، چہرے پہ برہمی تھی۔ ہانی، تم ہنسنا بند کر دو ورنہ بہت غصہ آ جائے گا مجھے، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولا، اب کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا خاصا میں اپنے اسٹوڈیو سے نکلا ہوں اور پارکنگ کی طرف گیا، کمینے کو دو لوگ تھے، میرے منہ پہ کپڑا ڈال کر مار کر چلے گئے۔ میں تو آج کل بہت آسان ہدف بن گیا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا تو ہوگا کیوں مارا ہے؟ وہ یوں ہی ہنستے ہوئے بولی، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، وہ ہنستی تھی تو شادان کا دل روک دیتی تھی۔ کہہ رہے تھے میں نے جو کام شروع کیے ہیں وہ چھوڑ دوں، زیادہ حق کی رٹ نہ لگاؤں، واپس اسی کام کی طرف آؤں چاہو تو پیسہ بڑھا دیں گے۔ اور اب تم کیا کرو گے؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ شادان مسکرایا، اگلی بار اپنی ماں کو بھیجے، شاید مان جاؤں۔ حنزلہ نے خفگی سے اسے دیکھا، وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوا، اس کی چائے اس کے سامنے رکھی۔ مذاق کر رہا ہوں، اب یہ نہ ہو تم جا کر اپنے بھائیوں کو بتا دو اور اگلی بار میں ان سے مار کھاؤں۔ میرے بھائیوں کو خواہ ولن بنا کر رکھا ہے تم نے، اپنی حرکتوں پہ غور کیا ہے کبھی؟ ہاں تو بیوی یہ کہاں کا اصول ہے، حرکتیں اچھی نہ ہو تو بھائیوں سے پٹوا دو۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایسے ہے کہ کب موقع ملے اور کب اپنا ہاتھ مجھ پہ صاف کریں۔ تم اگر اپنی حرکتیں درست نہیں کرو گے، میرے یہی اصول ہیں، کم از کم تم سیدھے تو رہو گے۔ وہ ہنوز خفا تھی۔ شادان نے ٹھنڈی آہ خارج کی، دل پہ ہاتھ رکھ کر اسے تھپ تھپایا۔ کاش تم اکلوتی ہوتی۔ اس نے ہزاروں دفعہ دہرائی جانے والی خواہش ایک بار پھر دہرائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پھر سے بھڑک اٹھی تھی۔ اب اگلے کئی دن وہ اسے مناتے مناتے گزارنے والا تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، اچھا ہے وہ ساتھ تھی تو سب تھا۔ زور گھڑ کی برف اور خوف کے درمیان جو اس سے ملا تھا وہ واقعی اس کا خزانہ تھا۔ تم واقعی اب بھی اس کیس کو فالو کرو گے؟ کچھ دیر بعد وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ سر کی چادر درست کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شادان فکر دیکھ سکتا تھا۔ کم از کم اس مار سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں۔ ان کا کام ہے روکنے کی کوشش کرنا اور میرا کام ہے سچ اور حق بولنا۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وہ نئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے۔ یہ سید شادان اسے بہت مختلف لگا۔ اپنی محبت پہ لاڈ آنا، غصہ آنا اور پیار آنا مختلف ہوتا ہے۔ اپنی محبت پہ فخر ہونا یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ اور شادان کو دیکھتے ہوئے حنزلہ کا دل ہر دفعہ اس احساس سے بھر جاتا تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں اور بے شک اس آدمی کے حق میں ہوئی تھیں۔ چند ماہ کے دوران ہی وہ سب بدل کر رہ گئے تھے۔ یہ وہ لوگ نہیں رہے تھے جو 7 جنوری کو تھے۔ شادان نے جب لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹ گھڑنے پہ انکار کیا تو اسے باقاعدہ طور پہ جاب سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ پچھلے ماہ سے ایک چھوٹے چینل کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ 7 جنوری والا سید شادان شاہ ایسے چینل پہ لعنت بھی نہ بھیجتا، مگر وقت انسان کے اندر بہت کچھ بدل دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی بدلا تھا۔ کم از کم یہاں اسے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ اسلام آباد کے ایک اپارٹمنٹ کا منظر ہے۔ سید شادان شاہ ہانپتا ہوا کچھ بیگز اپنے اپارٹمنٹ کے دوسرے کمرے میں رکھ رہا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ پیر پسارے بیٹھا حسن سلطان سینے پہ رکھی بول میں سے چن چن کر کاجو کھا رہا تھا۔ شادان کمرے سے باہر آیا تو اسے مزے سے کاجو کھاتے ہوئے دیکھا۔ اپنا سامان تم نے مجھ سے اٹھوایا کیونکہ تمہارے پیٹ میں درد تھا، اب کیا ہوا؟ صحیح ہو گیا سب؟ وہ سلگ کر کہتا آگے آیا اور بول اچک لیا۔ ایک تو نوکری گئی تھی، اوپر سے یہ آدمی خرچہ بڑھا رہا تھا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ ساری زندگی اسی درد میں مبتلا رہوں؟ تم جیسے حاسدوں کی وجہ سے ہی یہی حالت ہے میری۔ ذرا سا کچھ کھا پی لوں آدھی دنیا جلنے لگ جاتی ہے۔ شادان نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا۔ حسن اور شادان آج کے بعد سے اپارٹمنٹ شیئر کرنے والے تھے اور یہ پہلا دن ہی شادان کے لیے بے حد مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ حسن سلطان کی سنگت بھلا کسی کے لیے آسان ثابت ہوئی ہے؟ اس کا بے اختیار دل چاہا تھا اس آدمی کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالے۔ میرا میٹر نہ گھمانا، میرے گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں اور وہ اصول تمہیں سیکھنے ہوں گے ورنہ لات مار کر باہر نکال دوں گا۔ حسن اٹھ بیٹھا، تفصیل سے اس کا جائزہ لیا اور سر کو اس بات میں ہلایا۔ تمہارے گھر میں رہنے کے اصول ہیں، سمجھ گیا، لیکن یہ گھر، اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنی سلطنت کی نشاندہی کی، یہاں کا 1.5 سال کا ایڈوانس کرایہ دیا ہے اور اب یہ میری سلطنت ہے، جو چاہوں کروں، تم جیسوں کو تمہیں پوچھوں بھی نہ۔ شادان نفی میں سر ہلاتا اٹھ گیا تھا۔ ابھی نیچے سے اور سامان اوپر لانا تھا، بعد میں آ کر وہ سلطنت کے اس راجا کو جوتے مار کر سیدھا کرے گا۔ دروازے کی طرف جاتے جاتے وہ ایک پل کو رکا، مڑ کر حسن کو دیکھا جو بازو آنکھوں پہ رکھ کے اب سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ڈرامہ کر لیا، کھا لیا، اسکرولنگ کر لی، اب سرکار کے سونے کا وقت تھا۔ کل زبرور سے بات ہوئی تھی، وہ بتا رہا تھا تم نوید صاحب کے خلاف فضل صاحب کا کیس لے رہے ہو۔
بھول گئے ہو ان سے تمہارے خاندان کے کتنے اچھے ٹرمز ہیں، اور ان کا بیٹا وہ تمہارا دوست بھی تو ہے، تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اور ایک لمحے کا توقف کیا۔ تم خاموش بھی رہ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، شہر بھرا پڑا ہے وکیلوں سے۔ دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ میں لیے کھڑے اور صوفے پر لیٹے مرد کے درمیان خاموشی کا وقفہ آیا۔ مجھ سے سوال میرے تخت کا ہوگا، وہ دھیرے سے بولا۔ حسن سلطان اب غلط کو غلط کہے گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا۔ تمہارا تو سارا سرکل اسی طرح تباہ ہو جائے گا۔ ایسے سرکل کو تباہ ہی ہو جانا چاہیے جو میری آخرت تباہ کرے۔ زور گھڑ کی قید، وہ گولی، وہ زخم، وہ رونا، وہ جلن، ایک ایک لمحہ آنکھوں کی آگے سے گزر گیا۔ وہ اس زندگی کو نہیں بھول سکتا تھا، کبھی نہیں۔ شادان نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا۔ بے اختیار یاد تو اسے بھی بہت کچھ آیا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سب نارمل ہونے لگے گا، آہستہ آہستہ۔ حسن سلطان کو ملنے والے 2 کیس باقاعدہ معذرت کے ساتھ واپس لیے گئے تھے، کیونکہ اب وہ غلط بات پہ مجھے کیا، میں تو ٹھیک ہوں نا نہیں کہا کرتا تھا۔ اب وہ ثبوت اور گواہیوں کے ساتھ اپنے مورلز پہ بھی ایک نگاہ ڈال لیا کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں کئی دوست چھوٹ رہے تھے، کئی لوگ مخالف ہو رہے تھے، اور وہ دنیا کو یکدم رنگ بدلتے دیکھ رہا تھا۔ مگر اب حسن سلطان خاموش نہیں رہتا تھا۔ وہ زور گھڑ کا اندھیرا آج تک نہیں بھولا تھا، وہ اندھیرا جس نے اس پہ منافقین کے چہرے واضح کر دیے تھے۔ زلطان صفدر چند سال تک جھوٹ کی جو سیاست کرتا رہا تھا وہ سچی کب ہوتی گئی اسے معلوم نہیں ہوا۔ وہ قائد تو یوں بھی تھا، مگر سچ نے اس کی زبان، اس کے لفظوں کو جو تاثیر دی تھی، لوگ اس کے ایک پیغام پہ کھچے چلے آتے تھے۔ وہ اب مصلحتیں چھوڑ چکا تھا۔ زور گھڑ اسے آج بھی کسی فلم کی طرح یاد تھا۔ باقیوں کے برعکس وہ ان 7 دنوں کا ذکر نہیں کرتا تھا، مگر جو اس کے دل کے ساتھ ہوا تھا وہ اسے آج بھی یاد تھا۔ اسے موت کا خوف دلایا جا رہا تھا، مگر وہ تو موت کو بے حد قریب سے دیکھ آیا تھا نا۔ اب صرف ایک چیز ہوئی تھی، وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لوگوں کے دھمکی آمیز لفظوں سے نہیں ڈرتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا موت کاتب تقدیر کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر زور گھر میں نہیں آئی تو اب بھی نہیں آئے گی، اور اگر آنی ہوئی تو اس کے آگے کوئی بند نہیں بٹھایا جا سکتا۔ چند دن قبل پاکستان میں کوئی کرکٹ لیگ شروع ہوئی تھی، جس میں فلسطینی پرچم لے کر آنے پہ پابندی تھی۔ ان دنوں فلسطین میں ظلم و بربریت کی ایک داستان رقم کی جا رہی تھی، اور کئی مسلمان ممالک نے چپ سادھ لی تھی۔ حق کے لیے اور ظلم کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں وہ پہلی آوازیں مضبوط ہوتی ہیں، اور پھر ان مضبوط آوازوں کے پیچھے ڈرے سہمے کمزور نعرے بھی بلند ہوتے ہیں۔ المیہ یہ تھا کہ مضبوط آوازیں خوفزدہ تھیں، مگر ہر مضبوط آواز نہیں۔ سر، آپ کو اندر جانے سے پہلے یہ اتارنا پڑے گا، اسٹیڈیم کے اندر جاتے ہوئے زلطان صفدر سے سیکیورٹی چیف نے کہا۔ اس کے دائیں بائیں چلتا عوام کا سمندر اس کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ اس نے گلاسز اتار کر غور سے اس آدمی کو دیکھا، پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ بھوری آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اوکے، لیکن میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ سر، یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور فلسطین اول تو دینی مسئلہ ہے، پھر سماجی، اور پھر اخلاقی، اور اگر کسی انسان میں یہ سب نہیں تو فلسطین پہ ہونے والا ظلم ایک انسانی مسئلہ ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لوگ موبائل میں اس کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر ٹرینڈ کرنے والا تھا، مگر اس بار ایک صحیح مقصد کے ساتھ۔ اس بار اس کے دل میں کوئی نمود و نمائش کی چاہ نہیں تھی۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی بھی قوم کے ساتھ ہونے والا ظلم ناقابل قبول ہے۔ کہیں بھی ہونے والے قتل اور ذبح ہونے والے انسان کوئی سیلف ڈیفenس نہیں ہے۔ ایک لیڈر کا فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے سولیڈیرٹی دکھائے۔ میں بس وہی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگر میں نہیں جا رہا تو یہ سب نہیں جائیں گے۔ اپنے عقب میں کھڑے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ آس پاس کھڑے منچلے ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ سیکیورٹی افسر اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ ان کیمرہ کے سامنے تو وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہاں، مگر آج ذرا غیر ملکی پی آر کم ہو جانی تھی۔ غیرت بیچ کر جو تمغے ملنے تھے، آج ان سے ہاتھ دھونا پڑ جانا تھا۔ کچھ دیر بعد اسٹیڈیم کے نسبتاً شاہی حصے میں بیٹھا زلطان صفدر ایک ٹویٹ کر رہا تھا۔ الفاظ وہی تھے جو وہ کچھ دیر قبل کہہ کر آیا تھا۔ منٹوں کے اندر ری ٹویٹ ہوئے، جن میں پیش 4 اہم لوگ تھے جو اس پہ ذمہ داری تھی۔ وہ آج کل تخت نشین اسے نبھا رہا تھا۔ صبح ابھی تازہ تھی۔ شادی کے بعد وہ ایک لمبی چھٹی پہ گئی تھی۔ لوگوں اور اس کے کولیگز کے لیے وہ اس کی شادی کی چھٹی تھی، مگر زخرف وقار کے لیے وہ چھٹی اپنے اعصاب بحال کرنے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ زور گھڑ کے 7 دن 70 سالوں کی طرح رگوں میں اتر گئے تھے۔ اس تازہ صبح میں سفید قمیض شلوار کے ساتھ سیاہ کوٹ پہنے، فائل سینے سے لگائے، اس نے عدالت کی راہداریوں میں قدم رکھا۔ کئی لوگوں نے اسے مبارکباد دی، کئی نے اسے سلام کیا۔ وہ سر کے خم اور ایک مسکراہٹ سے جواب دیتی رہی۔ ہاں، مگر آج زخرف کا دل بھاری تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کچھ وقت بعد یہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اب نہیں تو پھر نہ صحیح۔ دل کو تھپک کر سلایا اور آگے بڑھی۔
चलते चलते वो यकदम रुक गई। अहाते में लगे चाय के स्टॉल के साथ खड़े, हाथ में चाय का कप लिए अपने साथ खड़े एक मर्द से बात करते हुए उस आदमी को देख ज़ुखरुफ ठहर गई थी। चंद पल उसे देखती रही और फिर वो वही था। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट डर आई और अगले लम्हे वो उसी की तरफ कदम उठा रही थी। जबल पुकार थी कि क्या? जबल साकित रह गया। वो तो उसे भूलने वाला था। यूं अचानक सामने कैसे आ गई वो? चाय का कप लबों से लगाते वो ठहर गया। डोंट टेल मी, तुम मुझे किडनैप करने आए हो? ये मेरा एरिया है। सुरमई लिबास वाला मर्द धीरे से उसकी तरफ मुड़ा, निगाहों का नरम इर्तकाज लौट आया। लबों पे हल्का सा तबस्सुम भी और आंखों में कोई रोशनी भी। मैं आजकल शराफत की जिंदगी गुजार रहा हूँ खातून। वो मुस्कुराया था। आसमान पे कोसे गजा सी बिखर गई। बादलों ने आज बूंदाबांदी का इंदिया दिया। ओह प्लीज, शराफत तुमसे 100 फुट की दूरी पे रहती है। तो ये तो फिर शराफत की बदकिस्मती है। मेरे साथ का शर्फ खो दिया। वो आपके खुलकर मुस्कुराया। वो अपनी बातों से, लहजे से और एतमाद से यूं ही मुकाबिल को चित कर देता था। अच्छा ये बताओ, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह? जबल ने उसकी कलाई पे बंधी घड़ी की तरफ इशारा किया। खातून, इस वक्त मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। हमारी सुबह 5 बजे हो जाती है और 8 बजे खत्म। ठीक है, फिर चलो तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। तुम हमारे मेहमान हो। वो खुशदिली से दावत दे रही थी। जबल ने आंखें छोटी करके उसे गौर से देखा। सच सच बताएं, अपने गार्ड से पिटवाने लेकर जा रही है ना? जुहरो फिर से हंस पड़ी। लेकिन तुम तो शरीफ हो ना, तुम्हें क्यों पिटवाऊंगी? आपके सामने माजी का रिकॉर्ड जरा खराब रहा है। उसकी चाय ठंडी हो गई थी। वो एक बार फिर वही जबल इजलाल खान था जिसे सुरमई आंखों के आगे बाकी सब भूल जाता था। मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा माजी बिल्कुल भूल जाऊंगी, डोंट वरी। और कुछ देर वक्त बाद याद आ गया तो? जबल उसी ढटाई से मुस्कुराता रहा। तुम बहुत बोलती हो। उसने गहरी तकान ज़दा सांस खारिज की। पहले ऐसा नहीं था। फिर जोरगढ़ में एक लड़की आई, 7 दिन वहां रही और 70 घंटे उसकी जुबान चलती रही। मुझ पे असर हो गया उसका। किसी आमिल वगैरह को जानती हैं आप? कोई तोड़, कोई शिफा? जुखरुफ ने आंखें घुमाई जैसे कहा हो वट एवर। खैर ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? जबल ने संजीदगी से अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। ये मेरे गांव का आदमी है। भाइयों से कुछ तनाजा है। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। इसके साथ आने वाला कोई नहीं था और वकील भी नहीं, तो मैं चलाया। मॉरल सपोर्ट, यू नो। क्या केस है? मुझे डिटेल्स दो, मैं देख लूंगी। उसने खुशदिली से ऑफर की। हम आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते खातून। क्यों मुझे दिवालिया करने पे तुली हैं? बात फीस की नहीं थी, उस बात उसके करीब रहने की थी। वो नहीं रहना चाहता था। क्यों? क्या बस नहीं रहना था? मैं आजकल कम फीस लेती हूँ, बल्कि जिनके बारे में मुझे यकीन हो उन्हें मेरी मदद चाहिए तो फीस नहीं लेती। तुम चलो मेरे साथ। अब के उसका लहजा और अंदाज बेहद संजीदा था। ये ऑफर जबल के लिए नहीं थी, किसी किस्म के ताल्लुकात के लिए नहीं थी। ये ऑफर आजकल उसका ज़मीर देता था। वो खुद को आज़ाद करवाना चाहती थी माजी के हर उस स्याह बाप से जिसने उसकी ज़िंदगी को तारीक किया था। उसके पीछे कदम उठाते, उससे हल्की फुल्की बात करते हुए जबल खान को अंदाजा हुआ था वो बदल गई है। ये वो औरत नहीं थी जिससे वो मिला था। जाने क्यों, मगर उसे खुशी हुई थी। ज़ुख़्रुफ़ वक़ार जो शहर के उमरा के केस लड़ा करती थी, आजकल वो अपने तख्त के लिए सच्ची थी और उसके आगे खड़े सवाली के वो ब्रांडेड कपड़े और जूते नहीं देखती थी। उसके बैंक बैलेंस में कमी आने लगी थी, लेकिन वो सिर्फ़ कागज़ के टुकड़े थे। ज़ोरगढ़ की चिलचिलाती सर्दी में वो उसका लिबास नहीं बन सके थे, तो अब क्या ख़ाक काम आते? ज़ुबरू शाहनवाज़ कहानी का सबसे सुरमई काम कर रहा था। वो आज भी हैकिंग करता था। मकासद मगर बदल गए थे। वो अब एक एनजीओ के साथ मुंसलिक था और प्रोजेक्ट के पैसे अगर किसी अफसर के बैंक अकाउंट में जाते थे तो वो बस एक काम करता था, किसी भी तरह इस खबर को लीक कर देना। आह मासूम आदमी। वो सामने नहीं आता था, मगर स्क्रीन के पीछे बैठकर वो ऐसे ऐसों को सामने ले आता था कि अकल दंग रह जाए। छोड़ क्यों नहीं देते ये काम? नीम अंधेरे कमरे में जो वाहिद रोशनी थी वो जलती हुई स्क्रीन की थी। स्क्रीन पे चलते नंबर्स उसके चेहरे पे पड़ रहे थे और वो कानों पे बड़े बड़े माइक्स लगाए खटाखट टाइप कर रहा था। फिर कुछ लम्हात बाद वो पीछे होकर बैठ जाता, कभी नाखून चबाता, कभी बालों में हाथ फेरता। वो पूरी तरह मुनहमिक था। तुमसे कह रहा हूँ, छोड़ क्यों नहीं देते हो ये काम? स्याह रंग की शलवार कमीज के साथ सफेद स्वेटर वाला मर्द आगे आया और जुबरुज के कान से माइक्स उतारते हुए कहा। एक हाथ में कॉफी का कप था जिसे वो सुबरुज के सामने रख रहा था। छोड़ देता हूँ, तुम मुझे गोद ले लो, मेरे खर्चे उठाओ, मैं ये सब छोड़ देता हूँ। तुम्हें गोद लेने से मैं जहर पीना पसंद करूंगा। वो उसके हुक्म में खड़े होकर उसके कंधों पे अपने हाथों से दबाव देने लगा। तुम मेरा पैसा और प्यार खाकर डकार भी नहीं मारोगे और अगले दिन दोबारा हैकिंग करते हुए नजर आओगे। मसला तुम्हारा अपना दिमाग है जिसमें शैतान है।
बहुत सोचा था छोड़ूँ, लेकिन नहीं छोड़ सकता। पैसे की ज़रूरत है मुझे, ज़ल्तान की दी रकम देनी है, घर चलाना है और सबसे बढ़कर यहाँ बैठकर इस स्क्रीन के पीछे मैं मेरा सर्कस चला सकता हूँ। इसके पीछे दुनिया गुलाम है मेरी, कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक-टोक नहीं। जबल उसके कंधे दबा रहा था। ज़ुबरू ने सुकून से आँखें मूंद ली। अब कभी-कभी एहसास होता था, उसने इस आदमी के बगैर इतने साल कैसे गुज़ार दिए। वो सब ठीक है, लेकिन ये काम तुम्हें कोई तरक्की नहीं देगा। दिन-ब-दिन दलदल में धँसते चले जाओगे। निकल आऊँगा यार, वो बेनियाज़ी से बोला और गर्दन पीछे गिरा दी। जबल के हाथों को अपने हाथ में लेकर थपका। अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन बुरे काम नहीं करना चाहता अब। फिर अच्छे काम करो, तुरंत मशवरा आया। कर रहा हूँ, शाहज़ेब वहीद और दीगर लोगों के मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार की है। कल तक इसे आधी दुनिया देखेगी। एनजीओज़ का पैसा खा-खा कर अपने महल खड़े कर लिए उन्होंने। वो अब कॉफ़ी का मग उठा रहा था। एक घूँट भरा फिर जबल को देखा। आइंदा कॉफ़ी बनाने की कोशिश मत करना, बेहद संजीदगी से एक इखलाकी मशवरा दिया। बंदा अच्छे काम करे तो सरेआम करे। ये स्क्रीन के पीछे चुप कर क्यों? वो उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठा। क्योंकि मैं फ़िलहाल इतनी ही गैरत हासिल कर सका हूँ। गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे काम करने के लिए सामने आने का जिगरा चाहिए। अगर फ़ौरन सामने आ गया ना, तो अगले दिन मेरी लाश उठाई जाएगी और दुनिया एक अच्छा इंसान खो देगी। उसे ताज्जुब सा हुआ। दुनिया वालों से तुम्हारी इतनी मोहब्बत देख मेरी तो आंखें भर आईं। सुरमई आंखों वाले मर्द ने तंज किया। जुबरुज मुस्कुराते हुए अपना काम दोबारा शुरू कर चुका था। अब हक को इंसाफ के लिए कम से कम खामोशी नहीं रहेगी, इतना तय था। इन 5 लोगों ने एक जमात बनाई थी, जो मुल्क में हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ थी। हर ज़ुल्म पे ट्वीट्स होते थे, लोगों को घर से बाहर निकाला जाता था, एहतजाज होते थे और कई बार इंसाफ मिल जाया करता था। ना भी मिलता तो इन लोगों ने कोशिश कभी छोड़ी नहीं थी। वो बदले थे, सिर्फ़ अपने लिए नहीं, कौम के लिए भी। तख्त से वफ़ादारी और उसकी इज़्ज़त बड़ी शय होती है और वो उन्हें मिल गई थी। ज़ोर घर पे ठंडी मीठी हवाओं का राज था। सूरज बादलों की टोलियों से इटखेलियों में मसरूफ़ था। एमपीए साहब के ऑफिस से निकलते जबल अजलार खान के चेहरे के तासुरात सपाट थे। बाहर उसका इंतज़ार करते गाड़ी से टेक लगाकर खड़े बहराम ने उसका चेहरा देखा और उसके दिल को जैसे कुछ हुआ हो। क्या हुआ? मंज़ूर नहीं किया? वो उसके करीब खड़ा तशवीश से पूछ रहा था। जबल जवाबन खामोश रहा। बहराम का अज़ली गुस्सा ऊद कर आया। मुझे जाने दो अंदर, अभी 2-2 हाथ करके आता हूँ। इसकी तो वोट लेने तो ऐसे आता है जैसे उसकी माँ छोड़ कर गई हो। मैं मेरे भाई, मेरी जान, प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। जबल ने उसके सीने पे दोनों हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कुराहट जो जोर घर ने कई साल देखने की तमन्ना की थी। जबल के दिल में वो सुकून था जिसे पाने के लिए वो कितने सालों से भटक रहा था। कायद को इलाके की खिदमत का मौका और फंड्स दोनों मिल गए थे। कई सालों का जुनून और मेहनत रंग ले आया था। बहराम बेयकीनी से उसे देख रहा था। यानी कॉलेज भी बनेगा, यानी स्कूल भी और कंप्यूटर सेंटर भी, यानी सब चीज़ों के लिए मान गया। जबल ने कंधे उचकाए और एक बाजू उसके कंधे पे फैलाया। 10,000 वोट दिलवाए हैं उसे, ना मानता तो मुझे मनवाना आता था। वो उसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। बहराम हनूस बेयकीन था। अगले 2 से 3 घंटे वो दोनों और गांव के चंद लड़के जमीनों के चक्कर लगाते रहे। मुख्तलिफ कॉल्स होती रहीं। ईंटें, सीमेंट और बजरी के ठेके दिए गए। जबर इस काम को जल्द अज जल्द शुरू करना चाहता था, जिसके पीछे एक मोहब्बत छूट गई। वो इस इश्क को किसी मेराज पहुंचाना चाहता था। कुछ देर बाद वो बहराम के साथ उसी घर आ गया था, जहाँ 7 जनवरी को कुछ लोग उसके मेहमान बने थे। वहाँ अब भी कई चीज़ें थीं जो बिल्कुल वैसी थीं, जैसे उस रोज़ तहखाने के ज़ीने उतरते हुए। इन दोनों को बहुत कुछ याद आया था। उनके पीछे ज़ुबरुश था, जो स्टिक के सहारे चल रहा था। तहखाने में उसकी स्टिक की टिक-टिक की आवाज़ गूंज रही थी। वो तीनों नीचे आए और वस्त में आकर रुके और चारों तरफ इतराफ का जायजा लिया। सेलन ज़दा दीवारें, उखड़ा पेंट, काठ कबाड़ और बहुत कुछ गैर तरतीब था। जगह अच्छी है, अगर इसे कंप्यूटर सेंटर में तब्दील तब्दील करें तो सेंटर का बजट हम मशीनों पे लगा सकते हैं। सुब्रुज एक-एक चीज़ को गौर से देखते हुए कह रहा था। घर, इमारतें, ज़मीन किस मोल में बिकेंगी, कैसे बिकेंगी, ये उसे मालूम था। कोठियाँ उससे बात करती थीं। ज़मीन उसे राज़ बताती थी और ये फ़न उसे अपने बाप से मिला था। और मेरी एक बात गौर से सुनो जबल, लड़कियों के लिए अलग वक़्त और अलग क्लासेस का बंदोबस्त हमने लाज़मी करना है। वरना कुछ लोग अपनी बेटियों को इसलिए भी नहीं पढ़ाते कि उन्हें अपनी बहन-बेटियों का पर्दा अज़ीज़ होता है। जबल उसकी तरफ मुड़ा, चेहरे पे महज़ूज़ सा तासुर था। आपने तो मेरी आँखें खोल दी जनाब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँगा? मुर्शिद अपने हाथ दीजिए, फ़कीर चूम कर वापस दे देगा। ज़ुबरुज को रह रहकर तब चढ़ी। तुम पैदा ही इतने बेगैरत हुए थे या बाद में कोई अलग कोर्स किया था? मैं तो अच्छा खासा मासूम आदमी पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक कज़न था। दुनिया जहाँ का फ्रॉड और बेगैरत, उसका रंग चढ़ा मुझ पे।
बहराम भाई को समझा लो, भरी जवानी में मरने का शौक चढ़ा है इसे। उकताहट से कहते वो जीनों के उकब में लगे पाइप्स की तरफ आया। बहराम अब फर्श पे बैठा वो दरवाजा देख रहा था जो एजेंट की दुनिया में ले जाता था। उसे बहुत कुछ याद आ रहा था। तुम अपनी फिक्र करो भाई साहब, हर दफा जोर घर से जिंदा वापस नहीं जाओगे। वो पाइप चेक करते हुए वापस आया और दीवार के साथ टेक लगाए पैर पिसार कर जबल के साथ आकर बैठा। कई लम्हे दोनों खामोश रहे। यहाँ इस तहखाने से जिंदगी 360 डिग्री पे तब्दील हुई थी। वो इस जगह को सारी जिंदगी याद रखने वाले थे। मुझे अब आखिरी चेकअप के लिए लंदन जाना है। मोबाइल पे उंगलियां चलाते हुए जबल की उंगलियां एक लम्हे के लिए साकित हुई। जुबरुज का इलाज, उसकी बीमारी, वो आज भी उसे हॉन्ट करती थी। आज भी वो उसके जख्म इस स्टिक से नजरें चुराता था। कब जाना है? उसने आहिस्तगी से पूछा। दिल यकदम हर शय से उचाट हो गया था। अगले महीने की 30 को। जल्तान चाह रहा है साथ? मैं चाहता हूँ तुम साथ चलो। जुबरुज के कहने पे वो गर्दन फेर कर उसे देखने लगा। इलाज करवाएंगे, कुछ दिन घूमेंगे, तुम्हारे लिए कोई गोरी तलाश करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। वो मुस्कुरा रहा था। मेरा वीजा नहीं लगेगा। लग चुका है भाई। जोरगढ़ के अलावा किसी चीज पे ध्यान दो तो पता लगे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। उसने बहाना रद्द किया। फिर बताओ, चल रहे हो साथ? जबल ने कुछ सोचने की अदाकारी की, फिर मशकूक नजरों से उसे देखा। तुम किस खुशी में मुझे साथ लेकर जा रहे हो? इस बीमारी से बहुत डर गया हूँ, तुम साथ होगे तो हौसला होगा। वो जो उसे मजीद सख्त सुस्त कहने का इरादा रखता था, यकदम ठहर कर उसे देखने लगा। जुबरूज के चेहरे पे कुछ था जिसे वो कोई नाम नहीं दे सका। बाकी सबके साथ मुख्तलिफ ताल्लुक है और तुम्हारे साथ मुझे हौसला रहता है। तुम मेरी मॉरल सपोर्ट हो। जबल ने उसके घुटने पे हाथ रखा। ढारस देता वो लम्स जुबरूज मुस्कुराया। बोलो ना, चल रहे हो? मुझे इमोशनल मत करो खबीस, अपना छुपा हुआ एजेंडा बताओ। यार दानीन को नहीं ले जा रहा मैं। उधर मुझे बुखार भी हो जाए वो 1.5 लीटर आंसू बहा लेती है। फिर मैं बीमार आदमी उसकी तीमारदारी करता हूँ और अब हमदान का स्कूल भी है, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी मैं तुम्हारी बीवी की रिप्लेसमेंट बंद कर जा रहा हूँ? वो तब क्या? सीधी तरह चल रहे हो या उठा कर ले जाऊं? तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? बहराम उगताया। ये नहीं चल रहा तो मुझे साथ ले जाओ, बचपन से लंदन जाने का शौक है। बताता हूँ तुम्हारी मंगेतर को, अंग्रेज लड़कियां देखने का शौक चढ़ा है तुम्हें, लंदन जाकर लड़कियां देखना चाहते हो? जुबरूज के कहने पे वो किलस कर रह गया। मैं आशिकी भी औकात में रहकर करता हूँ, अपने भाइयों की तरह बड़े बड़े हाथ नहीं मारता। बहराम चमक कर बोला। क्योंकि तुम में हमारे जैसे स्किल्स नहीं है। दानी जैसी कोई लड़की तुम्हें देखे बिना, और जुफरुफ जैसी तो तुम पे पर्चा कटवा कर आए। उसका नाम इस तरह मत लो, शादीशुदा है वो। जबल ने संजीदगी से टोका। अब वो उसकी बात नहीं करता था, अपने साथ तो बिल्कुल नहीं। चंद लम्हे ऑकवर्ड सी खामोशी की नजर हुए, फिर जुबरुज ने इस खामोशी को तोड़ा। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, एमपीए ने प्रोजेक्ट कैसे मंजूर कर दिया? मुझसे जुल्तान ने कहा था वो बात करके देखेगा, मैंने मना कर दिया। मुझे यकीन था तुम खुद कर लोगे। जुबरुज आम से अंदाज में बता रहा था। सारे वक्त में पहली बार जबल के चेहरे पे हकीकी मुस्कुराहट आई थी, किसी अजम जैसी मुस्कुराहट। 10,000 वोट लेकर गया था पिछली दफा। इस दफा मैंने सिर्फ ये किया कि उसे छोड़ एक दो दफा उसके मुखालिफ के साथ नजर आया। अब सियासतदान अपने दाम में आया बंदा कहाँ छोड़ते हैं? खुद से बुलाकर प्रोजेक्ट मंजूर करवाए। अगली बार यहाँ हुकूमत बनानी है तो सरदार जबल अजलाल खान के साथ ताल्लुकात दुरुस्त रखने होंगे। जुबरूज ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। यानी मैं ये उम्मीद छोड़ दूं कि तुम कोई काम सीधे तरीके से कर सकते हो? खुद तो जैसे साहिब इमाम पेश थे। खैर अब मैं निकलता हूँ, वैसे ही काफ़ी देर हो गई है। दानीन को लाऊंगा अगली बार। वो उठते हुए बोला। हाँ हाँ जाओ, ये ना हो रात का खाना ना मिले। जुबरुज ने कुछ सख्त सुस्त कहने को मुंह खोला, फिर रहने दिया। उससे दानीन की कॉल आने लगी थी। जबल ने उसे जीने तय करते ऊपर जाते हुए देखा। एकदम बहुत कुछ याद आया था। थे तो सारे कम बहुत, मगर याद भी आते थे। बहराम उसकी नजरों का इर्तिकाज देखता रहा। एक बात पूछूं लाला? जैसे मेरे मना कर देने पे नहीं पूछोगे। वो झुल्लाया। बहराम होले से मुस्कुराया। तुम इन सबको याद कर रहे हो? अभी इतने बुरे दिन भी नहीं आए मैं बस ये सोच रहा हूँ यहाँ आते हुए वो क्या थे और अब जाकर देखो अगर, तो वो लोग बिल्कुल बदल गए हैं। कितना फर्क आ गया है ना? जीनों से उतरता कोई मुलाजिम चाय लेकर आया था। उसे ट्रे और कप रखे, फिर पलट गया। हमारी वजह से हिदायत मिल गई उनको। जो किया उन्होंने खुद किया। हमारा मकसद क्या था? कुछ लोगों को हफ्ज़े बेजा में रखना, उन्हें टॉर्चर करना, अजियत देना। ये कोई दुरुस्त काम तो नहीं था। हम सिर्फ हमारा सोच रहे थे। खुद गर्ज हो गए थे। उसने चैनक उठाई और एक कप में कहवा भरने लगा। वो कभी कभार कहवे की गिरती धार के साथ याद आती थी। आती थी, मगर जबल अजलाल खान दिल को लगाम में डालना सीख गया था। मुझे यकीन नहीं आता वो इतने बेवकूफ़ कैसे हो गए। हमने इतने दिन उन पे जुल्म किया। बहराम अजीब से अंदाज में कह रहा था, फिर रुका। तुम्हें नहीं लगता हम वही सब दोहरा रहे हैं?
بدلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے پہلے بھی ان کو کڈنیپ کیا، ٹارچر کیا، اور اب دوبارہ وہی تو کرنے جا رہے ہیں۔ میں اب اس کام کے لیے راضی نہیں ہوں، اور وہ سب لوگ، مجھے ان کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک بار ٹھیک ہو جانے پہ، راہ راست پہ آ جانے کے بعد بھی آخر ان کو ضرورت کیا ہے دوبارہ اس سب میں پڑنے کی؟ جبل زیر لب مسکرایا، ایک پیالی اس کے لیے آگے کی اور دوسری اپنے سامنے رکھی، اسے دیکھا اور دھیرے سے کہنے لگا، جو انسان لمبا عرصہ اندھیرے میں رہے ہوں، جن کے پیٹرنز غلط رہے ہوں، وہ درست سمت پہ آ بھی جائیں تو پرانے انداز نہیں بھول پاتے۔ وہ فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں جہاں ایک انسان سدھر گیا تو دوبارہ برائی کو دیکھتا بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اصل زندگی میں انسان کا سامنا برائی سے بار بار ہوتا ہے، یہی تو امتحان ہوتا ہے، ہر مومن کا امتحان، اور اس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ اس نے قہوے کی پیالی لبوں سے لگائی۔ ان پانچوں نے اندھیرے سے روشنی کی طرف بس دیکھا ہے، آنکھیں عمل اب بھی اسی اندھیرے کے عادی ہیں۔ تم میں زبرج، کوئی بھی انہیں ان اندھیروں سے کھینچ کر نہیں لا سکتا، کیونکہ یہ ان کا اپنا کام ہے۔ بدی سے نیکی تک کا سفر چلتا رہتا ہے۔ ایک چوٹ انسان کو مومن نہیں کرتی۔ مومن بننے کے لیے دل پہ کئی چوٹیں کھانی ہوتی ہیں، کئی زخم سہنے ہوتے ہیں۔ ان کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پہلے زخم نے کچھ سکھایا ہے، اب اگلا زخم انہیں مزید سکھائے گا، کیونکہ دنیا اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز توڑنے والوں کو نہیں بخشتی۔ یعنی ان کے ساتھ وہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا؟ اور ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جبل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کبھی اسے بہرام بہت معصوم لگا کرتا تھا۔ زبرو، جو تمہارے درمیان کچھ اچھا نہیں رہا، میں قاتل بننے والا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ہی بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جبل کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس نے آج تک بہرام کو اس بات کے لیے معاف نہیں کیا تھا۔ زبروج نے صحت کھو دی۔ حنزلہ اب معصوم نہیں رہی۔ عیسیٰ مجھ سے اپنے راز نہیں کہتا، اور تم؟ جبل کے لاڈلے بھائی کی آنکھوں میں کچھ ڈر آیا۔ تم نے آج تک مجھے معاف نہیں کیا، نہ کبھی کرو گے۔ میرا تو بڑا نقصان ہوا ہے، تمہارے نقصان گننے سے بڑھ گئے ہیں۔ جبل نے خشک فروٹ مٹھی میں بھر لیا، چائے کے کچھ گھونٹ بھرے۔ میں واقعی تمہیں اس سب کے لیے معاف نہیں کر سکا، نہ کروں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دونوں کے درمیان چیزیں پہلے جیسی نہیں رہیں۔ تم بھائی ہو میرے، ہمیشہ عزیز رہو گے۔ فی الحال زخم تازہ ہے، کچھ وقت بعد میں بھول جاؤں گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ معاف تب بھی نہیں کرو گے؟ جبل اجلال بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز توڑنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ بہرام کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کاش اس نے پہلے دن سے کچھ اصول نہ توڑے ہوتے، کچھ لوگوں کے خلاف وہ نہ گیا ہوتا۔ زندگی اچھی تھی، ٹھیک تھی، اچھی تھی، مگر وہ بہت کچھ کھو چکا تھا۔ شاید جبل ٹھیک کہتا تھا، برا کام ختم ہونے پہ یوں ہی اگر مگر پچھتاوے کا شکار کر دیتا ہے۔ ہم انہیں روک نہیں سکتے جبل، ہم اگر چاہیں تو ان کو بچا سکتے ہیں، ورنہ کچھ وقت بعد وہ لوگ بھی ہماری طرح پچھتائیں گے۔ بہرام کے دل کو کسی طور تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جبل نے قہوے کی پیالی واپس ٹرے میں رکھی اور سنجیدگی سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ تم کسی کو نہیں بچا سکتے، ہر شخص نے اپنے حصے کی ہزیمت اٹھانی ہوتی ہے، ہر شخص کے حصے کے پچھتاوے مقرر ہیں۔ موجودہ دور کے انسان کو لگتا ہے وہ صحیح کام غلط طریقے سے کرے گا تو فرق نہیں پڑے گا۔ ان پانچوں کو بھی یہی لگتا ہے، اور کچھ غلط نہیں لگتا۔ جس زندگی سے وہ نکل آئے ہیں وہاں آسانیاں تھیں، اور یکدم وہ آسانیاں چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ اب بھی سیاہی کے پردوں میں چھپیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ انسان کی گروتھ کا سفر ختم نہیں ہوتا، یہ چلتا رہے گا، اور اس سے چلنا ہے، یہی دنیا کا دستور ہے۔ ان پانچوں نے ایک جنگ لڑ لی، چند برائیاں چھوڑ دی، اور اب مزید برائیاں آئیں گی۔ کچھ اور جنگیں باقی ہیں، اور یہ ہر انسان کو اپنے زور بازو پہ لڑنی ہے۔ کہانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ان کا نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ جو باب دہر انہوں نے کھولا ہے، اس کا دوسرا باب اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بہرام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے گیا تھا۔ اس لیے بہرام خانہ، تم ان کے غم میں گھلنا چھوڑ دو۔ ان کا سفر شروع ہوا ہے، اور اس کا انت وہ خود کریں گے۔ سفر ہمارا بھی وہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم ذرا منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ وہ اب اس کے کندھے پہ بازو پھیلائے باہر جا رہا تھا۔ کہیں تمہیں اپنے بہنوئی کی فکر تو نہیں ہو رہی؟ استغفر اللہ، وہ کڑوے لہجے میں بولا۔ ہانی کی پرواہ نہ ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے اسے مارتا میں۔ ایسے بہنوئی سے بندہ بغیر بہنوئی رہے۔ اب اتنا بھی برا نہیں ہے یار، ہمارے سامنے کتنا شریف بن کر تو رہتا ہے وہ، بس ہمارے سامنے، ورنہ اس کے اعمال نامے شیطان اٹھا کر 8 آنسو روئے۔ جبل اس کی بات پہ ہنس رہا تھا۔ بہرام جلے کٹے انداز میں مزید کچھ کہہ رہا تھا۔ دونوں بھائی ایک ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ زور گھڑ کی ترقی اب ان کی منتظر تھی۔ ان کی باتیں اور ان کی کہانی جاری تھی، اب آوازیں معدوم ہوتی چلی گئیں۔ یہ تائز کیا چیز ہے؟ حسن اس روز زلطان کے گھر ڈنر پہ آیا ہوا تھا جب سراج نے اس سے سوال کیا۔ ڈنر ٹیبل پہ اس وقت زلطان، زخرف، سراج اور حسن تھے۔ ملازم ذرا فاصلے پہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ حاتم تائی کا تائی لے کر ہم نے تائز بنا لیا ہے، ہم سب تائز ہیں۔ ہم 5 لوگوں کی بنائی ہوئی ایک این جی او، ویسے اس کی فاؤنڈر زخرف ہے۔
اس نے زلطان کے ساتھ بیٹھی زخرف کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سر کے ہم سے کریڈٹ وصول کیا۔ اور اس نیک کام کا خیال، بلکہ صاف صاف بتاؤ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ سراج نے بازو سینے پہ باندھے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظریں انہیں اپنے آر پار گھڑتی محسوس ہوئیں۔ حسن نے باتیں پوری کی پوری کھول دیں۔ میرے دوستوں نے جو ماضی میں کالے کانڈ کیے تھے، بس اسی پیسے کو سفید کر رہے ہیں۔ وہ سراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ زلطان اور زخرف نے آنکھیں گھمائی۔ کچھ پیسہ صاف بھی تھا۔ ڈھیر سارا پیسہ تھا جو شادان شاہ کے گھر کی دیواروں کی وال پیپر میں چھپا ہوا تھا۔ زخرف وقار نے جس سے ڈھیر سارے ہیرے خرید کر رکھے تھے۔ زلطان صفدر کا پیسہ چھتوں کی سیلنگ سے باہر ابل رہا تھا۔ وہ اس سارے پیسے کو اکٹھا کر کے اب بیٹھے تو اول تو فخر ہوا، پھر شرم آئی، غیرت بھی آئی، پھر افسوس ہوا۔ کیا ہیں یہ کاغذ کے ٹکڑے جن کی خاطر موجودہ دور کا انسان ایمان سے لے کر آخرت تک بیچنے کو تیار ہے؟ موٹیو کیا تھا؟ اور یہ NGO کیا کرنے والی ہے؟ سراج نے اپنی زخرف کو دیکھ کر پوچھا تھا، اس کی نوبیاتا بھابھی جو سچ سور کر اپنے سرتاج کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زبرج کے ایکسیڈنٹ کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اگر وہ اس وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وجہ اللہ کے بعد پیسہ ہے۔ ہمارے ملک کی 80% آبادی کے پاس اضافی پیسہ تو نہیں ہے، پھر کوئی اپنے عزیز کو مرتے ہوئے چھوڑ دے۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ تائز اول تو ایک ہسپتال بنائے گا اور اسی دوران ہم ایک لمبی چین بنائیں گے جس سے مستحقین کو اپنے گھر والوں کے علاج کے لیے خوار نہیں ہونا پڑے گا، کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہمارا زبرج ٹھیک ہو سکتا ہے تو پاکستان کے ہر زبرج کا صحت پہ حق ہے۔ سراج نے انہیں یوں دیکھا جیسے وہ واقعی ان سے بڑا متاثر ہوا ہو، بس ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجانا رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے، یعنی تمہاری اس قدر بھلائی سن کر اس سے پہلے کہ میں رونے لگوں مجھے یہاں سے جانا چاہیے، کٹیلے انداز میں کہتا ہوا وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کاش وہ ان پہ لعنت بھیج سکتا۔ او خدایا، کوئی پیسہ کوئی خیرات کرنے کے لیے تھا؟ موجودہ دن کا ذکر ہے۔ ایئرپورٹ کے رش میں ملکی اور بیرونی ملک فلائٹس کے لینڈ اوور ہونے کا انتظار کرتے وہاں کئی لوگ جمع تھے۔ کراچی ایئرپورٹ لوگوں کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر 3 لوگ کھڑے تھے، سفید رنگ کے کاٹن کے کلف لگے ہوئے جوڑے، سر پہ سندھی ٹوپی اور اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے۔ وہ جام شورو لے کر جانے والے اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے۔ چہرے پہ اشتیاق تھا۔ شادان سائیں کو بھی اللہ جانے یہ شوق کب چڑھا، خواہ مہا خواری ہوگی اور کیا۔ ان کا لب و لہجہ ٹھیٹ سندھی تھا۔ سائیں نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں۔ دوسرے آدمی نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ لو بھلا، میں سائیں کی حکم عدولی کروں گا کیا؟ سائیں پہ سر قربان، وہ جذباتیت سے بولا، وہی جذباتیت جو سندھ اور پنجاب کے ہر گاؤں میں اپنے مرشد کے لیے موجود ہوتی ہے۔ وہ تینوں اب دوبارہ ایئرپورٹ سے آنے والے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک بورڈ پکڑ رکھا تھا۔ ان کے مہمان جلد آنے والے تھے۔ شادان سائیں نے جو کہا تھا وہ کام تو انہوں نے کرنا ہی تھا۔ میں اس وقت راضی تو ہو گئی تھی لیکن اب میرا دل ذرا گھبرا رہا ہے۔ زلطان شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب اس کے عقب میں کھڑی زخرف تشویش سے بولی۔ وہ مڑا، اس کے سامنے آ کر رکا اور بازو اس کے آگے کیے۔ یہ فیصلہ تمہارا اپنا تھا زی، لیکن اس وقت بھی تمہارے پاس ٹائم ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں روک سکتا تھا لیکن پھر تمہارے اندر کی وہ عورت جاگ جاتی۔ جام شورو پہنچنے میں بھی وقت ہے، تم راستہ بدل سکتی ہو۔ زخرف نے بغیر کچھ کہے اس کی شرٹ کے بازو فولڈ کیے۔ وہ ہر روز ایسے کئی چھوٹے چھوٹے کام اس سے کرواتا رہتا تھا۔ زلطان کے لیے زخرف کو اپنی ذات میں مشغول رکھنا بہترین مشغلہ تھا۔ کم از کم میرے لیے مت ڈرو تائز، میرا اپنا فیصلہ تھا۔ مجھے تو بس یہ فکر ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جب تک وہ حسن سلطان کا پلان تھا تب تک تمہیں ڈرنا چاہیے تھا، اب وہ ایجنٹ اور اس کے ماسٹر مائنڈ کا تراشا ہوا پلان ہے۔ آپ فکر چھوڑ دو۔ اس نے برش زخرف کے ہاتھ میں دیا اور خود ذرا سا جھکا۔ وہ اب اس کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ تم جبل کی تعریف کر رہے ہو؟ او مائی گاڈ، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ زلطان کا چہرہ دیکھ کر متعجب ہوئی۔ زلطان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑی پرفیوم کی شیشی اسے تھمائی۔ ہے تو وہ دنیا کا سب سے گھٹیا آدمی لیکن دماغ تو ہے اس کے پاس، وہ بھی ایک بہترین دماغ۔ اس نے بازو زخرف کے آگے کیے۔ وہ اب اس کی دونوں کلائیوں پہ اسپرے کر رہی تھی، ساتھ گردن پہ بھی اسپرے کیا۔ زلطان نے اپنی ایک کلائی کو اس کی گردن سے مس کیا۔ اب اس کی بیوی سے وہی خوشبو آنی تھی جو اس کے اپنے وجود سے۔ شادان کے لوگ سنبھال تو لیں گے نا؟ نئی فکر نے اسے آن گھیرا۔ زلطان اب اسے اپنی ٹائی تھما رہا تھا۔ یہ پلان کامیاب ہو جائے گا؟ وہ ٹائی اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے متذبذب تھی۔ زلطان اس کے آگے ہلکا سا جھکا تاکہ اسے ٹائی باندھنے میں آسانی ہو۔ یہ پہلا قدم ہے زخرف، پلان تو بہت آگے تک کا ہے اور اسے کامیاب ہونا ہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، میرا خاندان ہے، قانون کی پیچیدگیاں تم جانتی ہو۔
لوگوں میں حسن اور شادان پاپولر ہیں، زبرج اسکرین کے پار آدھی دنیا سنبھال لے گا۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ اس کے چہرے سے پریشانی زائل ہونے لگی۔ تم دنیا کی فکر چھوڑ دو، بس میرا خیال رکھا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے اب گھڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ سنگھار میں سے اس کی گھڑی اٹھانے لگی، چہرے پہ خفگی تھی۔ شادی نہیں کی، میں نے تو جیسے بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اب تو اسے گھڑی پہنا رہی تھی۔ زلطان ہر روز کی طرح اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے زچ کرنا دنیا کا سب سے خوبصورت کام تھا۔ حسن سلطان کا پلان سننے کے لیے وہ تمام لوگ آگ کے دائرے کے گرد بیٹھے تھے۔ تہہ خانے کی ٹھنڈک میں وہ انہیں جھلسانے والا تھا۔ ہم قاضی کو اٹھوا لیں گے، جس طرح جبل خان نے ہمیں قید کر رکھا ہے اسی طرح ہم قاضی کو رکھیں گے، لیکن اس پہ ہماری شناخت واضح نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے ہمیں ایک ڈرامہ کرنا ہوگا۔ قاضی کو اغوا کرنے سے پہلے میں اپنے کسی امیر دوست کے اغوا ہو جانے کا ناٹک سامنے لاؤں گا۔ خبروں اور سوشل میڈیا کو یہ یقین دلوانا ہوگا کہ کوئی رابن ہوڈ نامی گروپ ہے جو امراء کو اغوا کر کے ان سے غریبوں کی مدد کرواتا ہے۔ قاضی سے پہلے ایسے 2 کیسز لازمی لانے ہوں گے۔ تیسرا کیس قاضی کا ہوگا تاکہ اسے ذرا برابر شک نہ ہو کہ یہ سب زور گھر سے کسی نے کیا ہے۔ سیدھی طرح زور گھر کا پیسہ ہم واپس نہیں لا سکتے۔ یہ ہماری زندگی کا پہلا اور آخری کرائم ہوگا۔ واقعی؟ اس کا یہ پلان اس وقت ان لوگوں نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ 5 اور چھٹا جبل خان یہ اعتراف کر چکے تھے کہ اس پلان کے بغیر کچھ بھی واپس نہیں مل سکتا۔ ہاں، مگر انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری کرائم ہوگا۔ جیسے زندگی تو ان کی انگلیوں پہ تھرکتی تھی نا۔ وہ ایک گودام نما جگہ تھی جہاں آس پاس ڈرم تھے، ڈیزل کے کین تھے، ڈھیر سارا کاٹ کباڑ تھا۔ حبس اور گرمی تو جیسے چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ گودام کے احاطے میں عین بیچوں بیچ 2 کرسیاں رکھی تھی۔ کرسیاں خالی نہیں تھی، 2 کرسیوں پہ 2 ہی نفوس تھے۔ ایک لڑکا تھا، کوئی 25-26 کے ہندسے کو چھوتا۔ دوسری کرسی پہ ایک لڑکی تھی جس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ ہر قسم کے زخم سے پاک۔ ذرا سے فاصلے پہ چہرے کو سیاہ رنگ کے نقاب میں چھپائے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ ان کا لباس بھی سیاہ تھا۔ ان کے چہرے نظر نہیں آتے تھے، ہاں مگر آنکھیں واضح تھیں۔ گہری سرمئی آنکھوں والا مرد گردن ڈھلکائے غور سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو قاضی کا بڑا بیٹا تھا، صبور علی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ قاضی نہیں ہے سائیں، یہ قاضی کا بیٹا ہے، ان کے حکم میں کھڑے آدمی نے جواب دیا۔ اور یہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ۔ جب ہم نے لڑکے کو اٹھایا تو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میرے بیبی کو مت لے کر جاؤ، میرے بیبی کو مت لے کر جاؤ۔ وہ باقاعدہ لہک لہک کر بول رہا تھا۔ پھر کیا تھا سائیں؟ نیاڑے تھی، لڑکی تھی۔ ہم نیاڑیوں کی بہت عزت کرتے ہیں، عزت پردے سے گودی کو بھی ساتھ لے آئے۔ ادب کا طرز تہاتب۔ شاہ سائیں نے ہم نے ٹھیک کیا نا؟ وہ داد طلب نظروں سے اپنے سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ سائیں کا بس نہیں چلتا تھا ان کی گردن مروڑ دے۔ کیا تو اپنا منہ کالا ہے، لیکن کیا کروں، بابا سائیں کے خاص ہو تم۔ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اس کی ماں کو بھی لے آتے گھر سے، اب ان کو یاد آئی تو کیا ہوگا؟ تم نے ان کو صحیح ہدایات نہیں دی تھی، تمہیں خود جانا چاہیے تھا۔ زلطان سارے وقت میں پہلی بار بولا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی، اسے پلان میں جھوڑ نہیں چاہیے تھا۔ میں کیسے جا سکتا تھا؟ CCTV میں میرا چہرہ آ جاتا اور پورے ملک میں ٹرینڈ کر رہا ہوتا۔ ان دونوں نے بھی ایئرپورٹ سے دور گاڑی رکوائی تھی، میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلی بار اندازہ ہو رہا ہے تم سے رشتہ کر کے غلطی تو نہیں کر دی۔ جبل کی بات پہ شادان کے بدن میں جیسے انگارے لوٹ کے وہ تڑپ کر اس کی طرف مڑا۔ میں نے بھی پہلی بار وہ خاندان دیکھا ہے جو لڑکے کی شرافت نہیں کرمنل ریکارڈ چیک کرتے ہیں۔ کیا کریں، تمہارے خاندان میں شادی کرنے سے پہلے 3-4 قتل کرائیں، ڈاکے ڈالیں؟ مجھے کوئی میرا کام تو سمجھاؤ۔ بہرام کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی۔ وہ ابھی آیا تھا، یہ تو مار کے میم سے ہی مر جائے گا۔ اس سے اچھے تو پہلے ہاسٹیجز سے مار کر مزہ تو آتا تھا۔ ماں لڑکی کو ہوش آنے لگا تھا۔ وہ نیم و آنکھیں کھولے ان کی طرف دیکھنے لگی جیسے اپنے یہاں موجودگی پروسیس کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے منظر دھندلا پڑ رہا تھا، آوازیں غیر واضح تھیں۔ وہ لوگ ابھی کچھ اور کہتے کہ کان میں لگے ننھے ایئر پیس پہ زبرج شاہنواز کی بھاری آواز گونجی۔ اسکرین کے سامنے بیٹھا وہ سنجیدگی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے سامنے آس پاس سے اسکرینز تھیں جن پہ مختلف مناظر تھے۔ وہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں مگر اس کے ہاتھ اپنی رسی سے نکلنے کے لیے متحرک تھے۔ وہ نیم وا آنکھیں ان 5 لوگوں کو اسکین کر رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں سمجھداری اور صفاقی تھی۔ وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ نہیں، باڈی گارڈ بھی ہے، کراٹے جوڈو ماسٹر، اور ایک وقت میں اس نے کسی ڈرگ مافیا کے کام کرنے کو باقاعدہ ٹریننگ کر رکھی ہے۔ وہ رسی کو ایسی مہارت سے اپنے ہاتھوں سے نکال رہی تھی کہ وہاں کھڑے ان تمام لوگوں کو اس کے ہاتھوں کی حرکت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور وہ لڑکی ان کے ہاتھوں کے ہتھیار۔
وہ ایک وقت پہ 10 سے 15 مردوں سے اکیلے لڑ سکتی ہے، اس کا ایک دماغ 4 لوگوں کے دماغ پہ بھاری ہے، اور اس کا حملہ اچانک، بچ کر رہنا، فوکس لڑکی پہ رکھو۔ قاضی کا بیٹا کٹ پتلی ہے، قاضی تب تک نہیں مانے گا جب تک یہ لڑکی ہار نہیں مان لیتی۔ وہ چند لمحے گردن ڈھلکائے پڑی رہی، اس کی ایکس رے کرتی آنکھوں نے ایک لمحے میں انہیں جانچ لیا۔ وہ اسے نظر ہٹائے ہوئے تھے، ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ بجلی کے کوندے کی طرح سے اٹھ کر اس نے حسن سلطان کو اپنی طرف گھمایا اور اپنے رسیوں والے ہاتھ اس کی گردن میں باندھ دیے۔ یہ سب سیکنڈز کے اندر ہوا تھا۔ وہ بلبلایا، مگر لڑکی اس کی پیٹھ پہ گھٹنا مار کر اس کی آنکھوں کو ابلنے کے قریب لائی۔ یہ لڑکی واقعی عام لڑکی نہیں تھی۔ کون ہو تم لوگ اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ حسن کی گردن پہ رسی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ آنکھیں ایک ایک کو تک رہی تھی، بدن چوکنا۔ باقی سب اسے دیکھنے لگے۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں میڈم، وائلنس ہمیں بھی آتا ہے۔ شادان نے ہاتھ اٹھا کر بات کرنا چاہی، مگر وہ ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے اس کی گردن پہ دباؤ بڑھانے لگی۔ حسن کی جلد چھلنے لگی تھی، اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ پیسہ، کوئی مفاد، کوئی کام، کیا چاہیے تمہیں قاضی صاحب سے؟ وہ سرخ اور محتاط نگاہیں ان پہ جمائے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جبل نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر اسی پل اس کی نظر لڑکی کے عقب میں چہرے کو ڈھانپے ڈرمز کے پیچھے سے نکلتی حنزلہ پہ پڑی۔ وہ منہ پہ انگلی رکھے انہیں خاموش ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس کا ہر قدم محتاط تھا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، قاضی صاحب کے بیٹے کو جانے دو۔ قاضی کے بیٹے کو ہرگز مت جانے دینا۔ اسپیکر میں آواز ایک دفعہ پھر زبروش کی آواز ابھری۔ یہ لڑکی صرف ایک قربانی ہے، یہ لڑکا چلا گیا تو چاہے تم اس کو مار دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جبل، زلطان، فوکس، میری بات مانو، پیسہ، مفاد، کام میں سب کروا سکتی ہوں۔ قاضی کے بیٹے کو جانے دو۔ میں سر پہ لگنے والی پستول کی ضرب سے وہ بے اختیار کراہی پیچھے مڑنا چاہا، مگر ضرب ایک بار پھر لگی تھی۔ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ پیر در پہ تھپڑوں سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ برق رفتاری سے اسے رسیوں میں باندھا گیا، پیر یہاں تک کہ اس کی کمر بھی کرسی سے جوڑ کر جکڑ دی گئی۔ اس کا سر بہت بری طرح چکرا رہا تھا۔ لڑکے کو پوری طرح ہوش آ گیا تھا، اور اب وہ اس لڑکی کو یوں اس طرح بندھے دیکھ کر موٹے موٹے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ ممی ڈیڈی بچوں کا لیڈر تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر اسے تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ مجھ سے بات کرو، جو چاہیے مجھے بتاؤ، اسے باہر بھیجو۔ وہ کرسی پہ پھڑ پھڑا رہی تھی، اس کا بس نہ چلتا تھا ایک ایک کو زندہ گاڑ دے۔ تائز کی آنکھیں بیک وقت چھوٹی ہوئیں۔ ایک نظر انہوں نے روتے ہوئے موٹے لڑکے کو دیکھا، پھر دوسری نظر اس ایتھلیٹ پہ ڈالی، پھر ان کے لبوں کو شیطانی مسکراہٹ نے چھوا، پھر کندھوں پہ ہاتھ رکھے ایک دائرہ بنا۔ وہ سب ایک دائرے میں کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ابھرتی شیطانی چمک دیکھ رہے تھے۔ وہ سب ایک ہی تو تھے۔ لڑکی مشکل ہدف ہے، جبل نے اقرار کیا۔ لڑکا بے حد آسان ہدف ہے، زخرف نے کندھے اچکائے۔ کیسے؟ عاشق کی اولاد ہے، جو کام پیسہ، طاقت، عقل نہ کروائے وہ اس کا عشق کروا دے گا، زلطان بے نیازی سے بولا۔ پھر شروع کرتے ہیں۔ دائرہ ٹوٹ گیا۔ جیب سے ٹیپ نکالتے ہوئے شادان اس لڑکی کی طرف بڑھا، حنزلہ اس کے ساتھ تھی، اور باقی لوگ ان کے عقب میں ہاتھ باندھے دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ جھٹپٹاتی لڑکی کے آگے جھکا، ٹیپ کھول کر اس کے منہ پہ لگائی۔ حنزلہ نے اس کے ماتھے اور آنکھوں میں گرتے بینگز ہٹائے۔ وہ دونوں اب اس کے سامنے ایک ہی پوزیشن میں جھکے ہوئے تھے، آنکھیں ایک ہی انداز میں مسکرا رہی تھیں، اور لبوں پہ بے اختیار ایک ہی فکرہ آیا تھا، بھلی کرے آیا، خوش آمدید۔ باب دہر ایک بار پھر کھل چکا تھا، اس بار مگر کردار، حالات، واقعات مختلف تھے، بے حد مختلف۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، نئے انداز میں شروع ہو چکی تھی، ختم شد۔ باب دہر یہاں اختتام پذیر ہوا۔ اس کہانی کا کوئی دوسرا حصہ کبھی نہیں لکھا جائے گا۔